شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ علاج، جس کا سورس وحی الہی ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو چیزیں خود ڈائریکٹ سکھائیں، یا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یا خواب کے ذریعے، یا الہام کے ذریعے، وہ سارا طریقہ علاج جو ہے وہ طب نبوی کہلاتا ہے. اور آج کے دور میں اس وقت بہت سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے ایک ایسے طریقہ علاج کی جس سے واقعی شفا ممکن ہو. اس وقت جتنے رائج الوقت طریقہ علاج ہیں، یعنی اس دور کے جو طریقہ علاج، اس میں اسپیشلی ایلوپیتھک وے آف ٹریٹمنٹ جو ہے بہت کامن ہے اور بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور لوگوں کے مائنڈ میں یہ بات ہے کہ شاید یہی طریقہ علاج کہلاتا ہے. لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا اس طریقے علاج سے بیماری ختم ہو جاتی ہے؟ ایک سوال ہے آپ کے لیے. کیا جو لوگ اس طریقے علاج پہ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کتنے % لوگ ٹھیک ہوتے ہیں؟ اور کیا ان کی دوائیں چھٹ جاتی ہیں؟ جب وہ ایک علاج شروع کرتے ہیں تو کیا وہ 2-4 دن، 1 مہینہ، 2 مہینے، 1 سال علاج کرنے کے بعد ان کی دوائیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ بالکل نارمل لائف گزارتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو ضرور کیجیے علاج. اور اس کو علاج ہی نہیں کہا جاتا جس کے ساتھ آپ کی بیماری جو کی توں قائم رہے اور آپ کو وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج بنا کے رکھ دے، اس دوا کا محتاج بنا دے جو آپ کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے. آج تک یعنی ایلوپیتھک دور سے پہلے کبھی کسی کو کوئی دوا، کسی انسان کو کوئی دوا زندگی بھر کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی بھی بیماری ہوتی، بہت بڑی بڑی بیماریاں بھی آتی تھیں، جیسے پلیگ ہے مثلا. ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ڈیٹیلز میں جاؤں کہ اس میں جس علاقے میں وہ ہوتی تھی تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اگر تمہارے علاقے میں پلیگ ہو جائے، طاعون، تو تم باہر نہ جانا اس علاقے سے. اور اگر باہر کوئی چلا گیا ہوا تھا گھر کا کوئی فرد اور واپس آنے تک اس کے گھر، یعنی جس علاقے میں اس کا گھر تھا اس میں طاعون پھیل چکا ہے، تو پھر وہ واپس گھر نہ جائے، وہ باہر ہی رہے. ایک تو یہ بندوبست تھا کہ جہاں کی بیماری ہے وہیں لوکلائز رہے، پھیلے نہ دنیا میں، دوسرے لوگ زیادہ سے زیادہ متاثر نہ ہوں. اور اس علاقے کا پھر جو طریقہ علاج بتایا گیا وہ ایک الگ چیز ہے کہ پھر اس سے کیسے نبرد آزما ہوا جائے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ شاید طب نبوی میں بہت کم چیزوں کا علاج پایا جاتا ہے، یا وہ علاج جو ہے چند چیزیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں بس کلونجی سے علاج ہوتا ہے، یا شہد سے، یا کھجور اور زیتون، انجیر، انار وغیرہ ہیں، شاید یہی چیزیں ہیں. اگر آپ ان پہ ریسرچ کریں تو ان کے اندر دریا نہیں سمندر سموئے ہوئے ہیں. میں نے اپنی کلینکل پریکٹس میں ان چیزوں کو آزمایا مختلف طریقوں سے، اور الحمدللہ مجھے 101% ریزلٹس ملے ہیں. اس سے پہلے میں ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کیا کرتی تھی، تو اس میں کئی جگہوں پہ آ کے انسان رک جاتا ہے، جیسے اب اس کے بعد کیا ہوگا، آرام آئے گا نہیں آئے گا، کتنا آئے گا، یا کبھی کبھی زیادہ ٹائم لگتا تھا، مثلا 2 سے 3 مہینے لگ جاتے تھے کسی چیز کو ٹھیک ہونے میں. تو اب ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا دورانیہ بھی بہت کم ہو گیا، لوگ مکمل شفا یاب ہوتے ہیں الحمدللہ، اور دواؤں کی ضرورت نہیں رہتی. حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت رینل فیلئر، یعنی گردے جو ہیں اپنے کارکردگی کھو بیٹھتے ہیں، اس کا علاج دنیا میں کہیں نہیں ہے. کسی بھی ایلوپیتھک ڈاکٹر سے آپ بات کر رہے ہیں، MBBS سے یا جو نیفرولوجسٹ سے، وہ آپ کو کبھی بھی ہوپ نہیں دلائیں گے کہ ہاں یہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہوگا. وہ کبھی نہیں آپ کو بتا پائیں گے کہ یہ ٹھیک ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. اگر آپ ان سے پوچھیں تو ان کے پاس کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جس سے وہ کسی مریض کو ٹھیک کر سکے. ڈائلسس ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، سرجری ہے، ٹیسٹ ہیں، دیٹس اٹ. جب ایک کسی انسان کا گردہ فیل ہو جاتا ہے، ایک یا دونوں، تو اس کے وہ میکسیمم ڈائلسس شروع کر دیتے ہیں، اور
دھیرے دھیرے، یعنی جیسے اگر ایک ہفتے میں شروع میں ایک دن ونس ان اے ویک اگر شروع ہوتا ہے تو پھر اس ٹوائس اے ویک ہو جائے گا، پھر دھیرے دھیرے روزانہ. اور میں نے ایسے پیشنٹ بھی دیکھے جن کے صبح شام بھی ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کا زیادہ وقت ڈائلسس ہو رہا ہوتا ہے لائف میں، بالآخر ختم ہو جاتے ہیں. اور یہی کہانی آج ہر چوتھے پانچویں گھر کی ہو گئی ہے. بہت بڑے بڑے کڈنی سینٹرز بن گئے ہیں، لیور ٹرانسپلانٹ سینٹرز بن گئے ہیں. سائنس نے جہاں بہت ترقی کی ہے، انسان کی صحت اتنی ہی زیادہ گرتی چلی جا رہی ہے. آپ سب لوگ بیٹھے ہیں اس کلاس روم میں، 100 سے زیادہ ہی ہوں گے آئی تھنک. تو آپ دیکھیں، اپنے آپ میں دیکھیں، کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے؟ سر درد، کمر درد، menstrual problems یا مائیگرینس، واٹ ایور، پیٹ کی خرابی ہے، IBS کا پرابلم ہے یا کچھ اور، گیسٹرک پرابلمس، کچھ نہ کچھ چل رہا ہے. ایسا پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. اکثریت پہلے صحت مند ہوتی تھی اور کم لوگ بیمار ہوتے تھے، اور کبھی کبھار بیمار ہوتے تھے. اور وہ ہے نا ایک نظم بھی کسی نے لکھی ہوئی ہے کہ جیسے اگر تمہیں ہو ڈر سردی کا تو تم یہ استعمال کر، یعنی شہد کھا اور فلاں چیز. وہ ایک آپ نے سنی ہوگی، واٹس ایپ پہ بڑی لوگوں نے پسند کی اور ایک دوسرے تک پہنچائی. یعنی اس میں سارے دیسی علاج بتائے ہوئے ہیں. شاید وہ حکیم سعید کی لکھی ہوئی غالباً، یا ان کے طریقے علاج پہ کسی نے لکھی. تو وہ سچ ہے، کافی حد تک وہ چیزیں درست، اور اسی طرح علاج ہوا کرتا تھا اصل میں. اب ہر چیز کا علاج کیمیکل بیسڈ ہو گیا ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ. آپ سر میں درد ہے، پیناڈول لے لیں یا کوئی اور پین کلر لے لیں. اب پین کلرز لینے کو تو آپ لے لیتے ہیں، آسان بھی ہے لینا. ایک گولی آپ جیب میں رکھتے ہیں، جب دل کی آپ کھا لیتے ہیں. آسان بھی ہے، اپروچ بھی ایزی ہے. ہمارے ہاں تو خیر بہت ایزی ہے، کوئی اس کے روک ٹوک نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے. میڈیکل ہالس پہ مل رہی ہیں اور لوگ دھڑا دھڑ کھا رہے ہیں. وداؤٹ پرسکرپشن میڈیسنس لوگ لے سکتے ہیں، کوئی چیک نہیں ہے اس پہ. لیکن اس کا نقصان پھر آتا ہے گردوں پہ، جگر پہ اور معدے پہ. معدہ خراب، جگر خراب، گردے خراب، 3 چیزیں میجر باڈی کی افیکٹ کرتا ہے پین کلر کھانا. بظاہر آپ کو جب تک آپ ینگ ہیں، تھوڑا آپ کی بچپن کی خوراک اگر اچھی رہی ہے اور آپ تھوڑے ہیلدی ہیں تو آپ اس کو سروائیو کر جاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت آپ وقت زیادہ گزار لیتے ہیں. لیکن جب ایک دفعہ معدہ اپسٹ ہو جائے، پھر آپ پین کلر کھاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ریئیکشن ہوتا ہے اس کا. ایسیڈیٹی شروع ہو جاتی ہے. ایسیڈیٹی کے ساتھ آپ کا پورا بلڈ ایسیڈک ہو جاتا ہے. وہ جہاں جہاں بلڈ پہنچتا ہے وہاں وہاں وہ خرابی کرتا ہے. لیور آپ کا ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیور ڈیزیزز شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ رینل فنکشن ڈسٹرب ہونے لگتا ہے. رینل فنکشن، جس کے اینڈ میں جا کے، یعنی جس کی وجہ سے رینل فیلئر شروع ہوتا ہے. اب یہاں طب نبوی کچھ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، طب نبوی کا علاج جس میں صرف 2 سے 3 مہینے کا ہے، اور انشاءاللہ within 3 months پیشنٹ بالکل پرفیکٹ ہوتا ہے. میرے پاس ایسے کئی پیشنٹس ہیں جن کا میں ٹریٹمنٹ کر چکی ہوں الحمدللہ، جو کچھ 2 مہینے میں ٹھیک ہوئے، کچھ 3 مہینے میں ٹھیک ہوئے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا 3 مہینے سے زیادہ علاج کیا. اس کے بارے میں جب ہم نے جاننے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے ہماری انسٹرکشنز کو پوری طرح فالو نہیں کیا، یا میڈیسن کو یا جو بھی ہم نے ان کو ایڈوائز کی تھی اس کو پوری طرح فالو نہیں کیا. اس وجہ سے ان کا ٹائم تھوڑا زیادہ ہوا. ادروائز 3 months میں 100% رینل فیلئر بھی 100% کیور ہوا. وہ پیشنٹ جن کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ آپ 15 days سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتے اگر آپ نے ٹرانسپلانٹ نہ کرایا، کیونکہ آپ کے گردے 100% فیل ہو چکے. وہ بھی آج 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، 3را سال ان کو شروع ہے. بڑی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں وداؤٹ اینی میڈیکیشن، کوئی میڈیسن نہیں. اور عام نارمل گھر کی فوڈ، عام کھانا، کوئی اسپیشل فوڈ نہیں ان کے لیے بنتی. عام سادہ کھانا جو گھر میں بنایا جاتا ہے وہ کھا رہے ہیں، اور اسی طرح عام لوگوں کی طرح سارے کام اپنے جیسے روٹین ورک جو ہے وہ ان کا شروع ہو گیا. اب آپ بتائیے ڈائلسس کراتے ہوئے لوگ کتنے سال میرے پاس آتے ہیں پیشنٹس جی 6 سال سے ڈائلسس ہو رہا ہے. کنگال ہو جاتے ہیں لوگ ڈائلسس کرا کے.
منیمم ایک وقت کا 6,000 اس کا ایکسپینس آتا ہے، ایک دن کا یا ایک ٹائم کا. ایک غریب آدمی کیسے سروائیو کر سکتا ہے؟ اچھا، یہاں تک نوبت کیوں آئی اس پہ ہم غور ہی نہیں کرتے. پھر انہی میڈیکیشن کی وجہ سے، پھر وہی کیمیکل بیسڈ میڈیسنز کی وجہ سے، وہی پین کلر جو سر درد کے لیے کھائے تھے، وہی پین کلر جو ہم نے کمر درد کے لیے، ٹانگوں کے درد کے لیے کھائے تھے، انہوں نے تو ہمارا رینل فنکشن خراب کیا تھا. ایک طرف اتنا یعنی آپ کی جو کہنا چاہیے کہ جیبیں خالی کرنے والا، خون نچوڑنے والا اور اتنا ظالمانہ ٹریٹمنٹ ہے، اس کے بجائے اگر آپ طب نبوی کی طرف تھوڑے ایمان کے ساتھ آئیے. اس میں ایمان کی ضرورت ہے، ایمان کے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارا مائنڈ میک اپ ہو چکا ہے کہ ٹریٹمنٹ صرف ہاسپٹلز میں ہیں، ڈاکٹرز کے پاس ہے، آپ کو کچھ ہوگا فوراً آپ اپائنٹمنٹ لیں گے، ہاسپٹل یا کلینک پہنچیں. آپ کا مائنڈ بنتا ہی نہیں کہ آپ طب نبوی کی نہیں، وہ ذرا جب ڈاکٹر جواب دے دیں گے پھر آئیں. ہمارے پاس اب کیسز کیسے آتے ہیں؟ آٹو امیون ڈیزیز کے. بھائی آٹو امیون تک کیسے گئے؟ انہی میڈیسنز کی وجہ سے. گلا خراب ہوا، اینٹی بایوٹک کھا لی، پھر اسٹمک خراب ہو گیا، پھر ایک اور اینٹی بایوٹک کھا لی، ابھی پیٹ سے فارغ ہوئے پھر گلا خراب ہو گیا، پھر اینٹی بایوٹک کھا لی. پہلے 6 مہینے سے شروع ہوتا ہے سلسلہ، ہر 6 مہینے بعد اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، پھر وہ 4 مہینے پہ آ جاتا ہے، پھر وہ 2 مہینے پہ آ جاتا ہے، پھر 1 مہینے پہ آ جاتا ہے، پھر ہفتے پہ آ جاتا ہے، پھر جب تک کھاتے رہو تب تک سلسلہ آ جاتا ہے اینٹی بایوٹکس کھانے کا. اور پھر آپ کو مسلسل کئی مہینے جب اینٹی بایوٹک پہ رکھا جاتا ہے تو پھر آف کورس کہ آٹو امیون پہ چلے جائیں گے. آٹو امیون کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیفینس سسٹم ختم ہو گیا، اب آپ صرف دوا کے ذریعے صحت مند رہ سکتے ہیں یا زندہ رہ سکتے ہیں. اب آپ کو گھر نہیں ہاسپٹل رہنا پڑے گا، انڈر آبزرویشن. یہ لائف ہے. میرے پاس ایسے کئی اسٹوڈینٹس ہیں، کئی ایسے یعنی ایجڈ لوگ بھی ہیں جو ہاسپٹلائزڈ ہیں. اب یو کے سے تو بہت زیادہ کالز آتی ہیں اور وہاں سے لوگ بہت زیادہ کانٹیکٹ کرتے ہیں، اور اکثریت آٹو امیون ڈیزیزز والی. آپ حیران ہوں گے اتنی اوور میڈیکیشن کر رکھی ہے اور سیلف میڈیکیشن کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے ڈیفینس سسٹم کو اتنا یعنی ڈسٹروائے ہو چکا ہے کہ اب وہ خود سے کام ہی نہیں کرتا. اب آپ کہیں گے کہ یہ ڈیفینس سسٹم کہاں رہتا ہے، کیا چیز ہے، کیا ہوتا ہے اس سے؟ ایکچولی اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں تخلیق کیا تو ہمارے اندر ایک غیر مرئی چیز قوت مدافعت رکھی. غیر مرئی کیا ہوتا ہے؟ یعنی جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، فیل نہیں کر سکتے. جسٹ جیسے ہماری روح ہے نا، اسی طرح ہماری قوت مدافعت بھی ایک مٹیریلسٹک چیز نہیں ہے. ٹھیک، وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ قوت مدافعت کا نظام ہے. وہ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے ہمارے جسم کے اندر کہ اگر فضا میں کوئی پولوشن ہے، گندگی ہے، بیکٹیریاز ہیں، جراثیم ہیں، وائرس ہے، کچھ بھی ہے، تو وہ ہمارے جیسے سانس کے ذریعے، بولنے کے ذریعے، منہ کے اندر، ناک کے اندر جائے. تو جیسے ہماری ٹانسز ہیں، بس ان کو کسی حد تک آپ فیل کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یہ جو ٹانسز نہیں ہوتے بلکہ یہ جو حدود ہیں گلے کے، یہ ہمارے گارڈز ہیں. یہ بیسیکلی ڈیفینس سسٹم کا ایک آپ سمجھ سکتے ہیں گیٹ وے ہے کہ جو بھی چیز یہاں ناک سے یا حلق سے اندر جائے گی وہ اس کی چھان بین کرتے ہیں. یعنی سمجھنے کی خاطر میں ایسے بتا رہی ہوں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو وہ چیز ہمارے جسم کے لیے ٹھیک ہے تو وہ اس کو جانے کی اجازت دیتے ہیں، ادروائز وہ خود ہی سویل کر دے، وہ خود اٹینشن ہو جاتے ہیں. یعنی اتنے ٹینس ہو جاتے ہیں کہ وہ رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اندر نہیں جانی چاہیے، اور اگر چلی گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہمیں ملتا ہے سائن کہ ہمارے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، اب اس کا کچھ کرنا چاہیے. ٹانسز پھول جاتے ہیں، انلارج ہو جاتے ہیں، اس میں پین شروع ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ فیور ہو جاتا ہے، اور یہ بڑا نیچرل پروسیس ہے اور ایسا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ ایسے ہی ہیں جیسے اگر آپ کی بلڈنگ کے باہر گارڈ نہ ہو تو کوئی بھی دشمن اندر گھس سکتا ہے، کوئی بھی چور اندر گھس سکتا ہے. تو ایسے ہی سمجھ لیں کہ اب اگر آپ کے ٹانسز ریموو کر دیے جائیں، آپ کے گلے کے حدود ختم کر دیے جائیں، گویا آپ نے اپنے گارڈز کل کر دیے. اب
جو بھی جراثیم، پیراسائٹ، بیکٹیریا، وائرس اندر جانا چاہتا ہے اس کو کھلی اجازت ہے، جائے. آپ نے ڈیفینس سسٹم تو خود ختم کیا. اب جب وہ اندر جا کے کبھی پیٹ خراب ہوگا، پیٹ لوز رہتے رہتے آپ ویسے ویک ہو جائیں گے، ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی، اس کے علاوہ آپ کے سارے منرلز ویسٹ ہو جائیں گے، آپ ویک ہو جائیں گے. پھر اب دوبارہ جب کوئی ایسی چیز اندر جانے لگے گی تو کوئی گارڈ نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی سائن سمپٹم نہیں ہوگی، اندر جتنی بھی گڑبڑ ہو جائے گی آپ کو اتنا زیادہ اچھا آئیڈیا نہیں ہو پائے گا کہ پرابلم کیا ہے. ڈائگنوسس بہت مشکل ہو جاتی ہیں. رینل فیلئر کے ساتھ بھی شروع میں ٹیمپریچر رہنے لگتا ہے. اب کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جن بیچاروں کو سال سال پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمارے رینل فیلئر ہو رہا ہے یا نہیں. الحمدللہ ہمیں شکل دیکھ کے تھوڑا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس کے رینل فنکشن اب ٹھیک نہیں ہے. اسکن کی خاص رنگت ہو جاتی ہے، ایک خاص پیلاہٹ، اور اس میں سیاہی آنے لگتی ہے، ایک عجیب سی صورت بن جاتی ہے انسان کی، اس میں سرخی بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو اب جب کڈنی فیل ہو جائے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی ہمارے جسم کا ایک مین آرگن ہے، اس کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار ہے. اگر گردے نہ رہیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر کسی کے گردے نکال لیے جائیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اپینڈکس نکال لو کوئی مسئلہ نہیں، گال بلیڈر نکل رہے ہیں، بہت کچھ نکل رہا ہے لوگوں کا، ٹانسلز نکل رہے ہیں. جو چیز آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں وہ کینچیاں لے کے بیٹھے ہیں تیار ہیں، چاقو چھریاں لے کے، جلدی آؤ، یہ بس کاٹ کے پھینک دیتے ہیں. اب آپ بھی جلد باز ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جلدی آرام آ جائے گا، اور ڈاکٹرز کو بھی یہ ہوتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے چلیں گے، ہمیں بھی ڈبل سے کیا ٹرپل کیا کئی گنا ایک علاج کرائیں گے تو وہ خاص انکم نہیں ہوگی ان کی، اور جب سرجری کریں گے تو پھر تو بہت زیادہ آمدن ہو جائے گی، ان کا بھی فائدہ ہے. تو اب آپ نے سمجھ بوجھ کرنی ہے، آپ نے اپنے شعور سے دیکھنا ہے کہ علاج کون سا درست ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا اور فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، انہیں کہ وہ تعلیم بھی دیتا ہے، وہ پاک بھی کرتا ہے، تزکیہ نفس بھی کرتا ہے، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. آج کے دور میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف علاج کو دیکھ لینا، اس کے اندر جو رحمت فیل ہوتی ہے ان کے آنے کی، آپ یقین مان. میں تو چونکہ ہر وقت پیشنٹس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، یعنی جب میں کلینک پہ بیٹھی ہوتی ہوں تو میرے دل میں مطلب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس وقت بس دل میرا درود شریف پڑھنے کو کر رہا ہوتا ہے کہ ان پہ اتنا زیادہ درود بھیجا جائے جن کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، کہ اگر مجھے اس چیز کا شعور نہ ہوتا تو شاید میں اتنی شکر گزار بھی نہ ہوتی. کہ جتنا سستا، آسان اور کوئک ریلیف دینے والا علاج طب نبوی ہے، دنیا میں کوئی علاج اس کا توڑ نہیں، اس کا ثانی نہیں، یعنی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر اس کے اندر طب نبوی کے اندر 3 طرح کے علاج ہیں. یعنی ایک ہے دوا اور غذا سے، یعنی اپنی ڈائٹ چینج کر لیں، میڈیسن کے ذریعے علاج کیا جائے. وہی میڈیسن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں استعمال کروائیں، یا خود کی، یا اپنے صحابہ کرام کو، یا دوسرے لوگوں کو مشورہ دیا. اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا دعا اور رقیہ. رقیہ ہوتا ہے دم کرنا، اور دم بس وہی کریں جو مسنون ہیں، جن کا اوتھینٹک احادیث سے ذکر ملتا ہے، بس انہی دم پہ رہیے، بہت لمبے چوڑے دم پہ نہ جائیں. وہ آپ کبھی کنٹینیو نہیں کر سکیں گے، علاج ادھورا رہ جائے گا اور پھر آپ کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گے. تو بہتر ہے اتنا مختصر اور جامع لیں جو اللہ کے رسول نے خود کیا، یعنی خود زندگی بھر جس پر عمل کیا اپنے لیے، اور جو فرمایا وہی ہمارے لیے کافی ہے. جہاں دین مکمل کیا تو وہاں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم اکتفا کر سکتے ہیں، ڈپینڈ کر سکتے ہیں کہ اتنا ہی کافی ہے. اور لیکن اس کے لیے یقین اور ایمان کی ضرورت ہے. وہ پیدا کر لیجئے، جیسے علم آئے تو اس کے اوپر عمل شروع کر دیجئے، ایمان خود بخود اس پہ آ جائے گا. کیونکہ جب آپ عمل کریں گے، اس کا رزلٹ دیکھیں گے، انشاءاللہ آپ کو مزید اس کو تقویت ہوگی. اور تیسرا حجامہ.
ہجامہ ایک ایسا وے آف ٹریٹمنٹ ہے جس میں آپ کو کوئی میڈیسن نہیں لینی پڑتی. بغیر کسی میڈیسن کے کھائے، کسی کیمیکل کے باڈی کے اندر ڈالے، آپ خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس میں پریونشن کے لیے بھی ہجامہ کیا جا سکتا ہے اور علاج کے طور پر بھی ہجامہ کیا جا سکتا ہے. لوگوں کے بہت سے سوال ہوتے ہیں، شوگر کے لیے ہوتا ہے، بلڈ پریشر کے لیے ہوتا ہے، آٹو امیون کے لیے ہوتا ہے، یا جیسے فروزن شولڈر ہے، نیک پین ہے، سروائکل کے پرابلمز آج کل بہت کامن ہو رہے ہیں، اسپائنل کارڈ کے، ڈسک بلج ہے، بہت کچھ ہماری اسپائن میں بہت کچھ پایا جاتا ہے. یعنی بہت سی بیماریوں کے نام کہے جا سکتے ہیں. شیٹک نرو کمپریشن ہوتا ہے تو پھر لیگز میں پین جاتا ہے، شیٹک کا پین ہوتا ہے. پھر اس طرح اگر نیک میں پرابلم ہو جائے تو ساتھ میں ہیڈ ایک، مائیگرین زیادہ ہونے لگتے ہیں، بازو میں درد آنے لگتی ہے، ہاتھوں میں بازو کی نمنس آنے لگتی ہے، فروزن شولڈر ہونے لگتا ہے. تو بیسیکلی پرابلم سروائکل میں ہوتا ہے، مگر ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہم لوکلی اس کا علاج کیے چلے جاتے ہیں. اور آج کل تو ہر گلی محلے میں ہجامہ تھراپسٹ بیٹھ گئے ہیں جن کے پاس کوئی خاص علم نہیں ہے، مگر ان کو کپ لگا کے اور کٹ لگانا آ گیا، چاہے وہ ٹریٹ بلیڈ سے ہی کٹ لگا رہے ہیں. ان ہائیجینک ان کا طریقہ ہے. اور پھر بس کسی بیچارے، آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی بیماری کا یا آپ کی بیماری کا کب کہاں لگانا چاہیے؟ آپ کو جو پرابلم ہے اس کے اکارڈنگلی کپس کتنے اور کس جگہ ہونے چاہیے، یہ چیز بہت کم لوگوں کو پتا ہوتی ہے. اووریز کا پرابلم ہے تو کڈنی پہ کپ لگے ہوتے ہیں، کڈنی کا پرابلم ہے تو ہپس پہ کپ لگے ہوتے ہیں، جو انجان ہوتے ہیں ہجامہ تھراپسٹ. تو اس لیے وہ ہجامہ بھی ہر ایک سے کرا لینا عقل مندی نہیں ہے. اب اس میں بھی غور و خوض کی ضرورت ہے، اس کے لیے بھی لائے عمل بنانے کی ضرورت ہے، سرکاری سطح پہ بھی اور میڈیکل کی سطح پہ بھی، کہ ہر شخص کو اجازت نہیں ہونی چاہیے جب تک کہ اس کا پراپر علم نہ ہو، اور اس کو فزیالوجی، اناٹمی جب تک اچھے سے آتی نہ ہو، اس وقت تک ہجامہ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہجامہ کے لیے کچھ میں تھوڑا سا، جیسے اس کے بارے میں ہے ہمارا مطلب کچھ ٹائم جیسے ہجامہ کے لیے ہے، تو ہجامہ میں تقریباً ہر بیماری کا علاج ممکن ہے. اس میں کوئی خاص پین نہیں ہوتا. اگر کسی نے تھریڈنگ کرائی ہے، جیسے اپر لپ اگر بال آ جائیں تو تھریڈنگ کرتے ہیں یا ویکس کرتے ہیں، تو اس میں جتنا پین ہوتا ہے اس سے کم پین ہوتا ہے ہجامہ میں. بس سمپل سی بات، یہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر پین ہے. جن لوگوں نے کرایا ہے ان کو آئیڈیا ہے، اور جنہوں نے نہیں کرایا دیکھ کے ڈرے بیٹھے ہیں تو وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ جنہوں نے کرایا کتنا پین ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے یہ طریقہ علاج بھی، کہ ایک طرف تو ہم دوائیں کھا کے اپنے اندر ٹاکسنس جمع کر رہے ہیں، باڈی کو ٹاکسک کر رہے ہیں. ہجامہ جو ہے وہ ڈی ٹاکس کرتا ہے، آپ کے وہ سارے ٹاکسنس باہر نکالتا ہے. اگر آپ نے بہت اوور میڈیکیشن کر رکھی ہے اور دوائیں کثرت سے کھا رکھی ہیں اور ان کے سائیڈ ایفیکٹس اب باڈی میں آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آپ ہجامہ کرائیے، آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو جائے گی. اچھا، فنکشن کیا ہے ہجامہ کا، لاجک کیا ہے، فلسفی کیا ہے ہجامہ کی؟ اس کی فلسفی یہ ہے کہ مثلا پہلے تو آپ کو پتہ ہارنس اور سینگوں سے کیا جاتا تھا ہجامہ، مختلف جانوروں کے سینگ لے کے اور ان کو آگے سے تراش کے اور پھر ان کو کمر پہ یا مختلف حصوں پہ لگایا جاتا تھا. پھر ان کو کٹ لگا کے اور مطلب اس سے سیکشن کر کے تھوڑا سا بلڈ نکالا جاتا تھا، جس سے بہت کچھ ریلیز ہو جاتا تھا، دردیں ختم ہو جاتی تھی، زہریلا پن ختم ہو جاتا تھا، بلڈ کی جو ڈیٹاکسیفیکیشن ہو جاتی تھی، بلڈ پیوریفائی ہو جاتا. اب چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اتنی اینٹی بایوٹکس اور کیمیکل بیسڈ میڈیسنز کھا رکھی ہیں کہ ان کی ملٹیپل بیماریاں ان کے خون میں موجود ہیں. اب اگر ایک شخص کا ہارن یا سینگ آپ دوسرے کو لگا دیں گے تو وہ بیماری اس تک ٹرانسفر ہونے کا خطرہ ہے. اب لوگ کمپلیکیٹڈ ہو گئے، بلڈ بھی کمپلیکیٹڈ ہو گئے، کئی قسم کی بیماریاں بلڈ میں شامل ہیں. آپ دیکھیں جب آپ کو کوئی بیماری ہوتی، کوئی بھی تکلیف ہو تو ڈاکٹر آپ کو بلڈ ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے. ایسے ہی تقریباً ہر بیماری میں آپ کا بلڈ ٹیسٹ تو ہوتا ہی ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر بیماری خون میں ہے. اب اگر ہر بیماری خون میں ہے تو جب خون ہی صاف ہو گیا تو بیماری ختم. پہلی فلسفی تو یہ ہے ہجامہ کی کہ یہ خون کو صاف کرتا ہے، ہماری شریانیں وریدیں ان کو صاف کرتا ہے، نکھارتا ہے ان کو. جیسے آپ کپڑے دھو کے
اس کے میل کچیل صاف کرتے ہیں یا ہمارے خون کی میل کچیل کو صاف کرتا ہے. پھر ایک تو صاف کرتا ہے، دوسرا بلڈ سرکولیشن بڑھاتا ہے. دوران خون، اکثر لوگ جو بیمار ہوتے ہیں وہ دوران خون کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے بھی بیمار ہوتے ہیں، یعنی بلڈ کی سرکولیشن پراپر نہیں ہو رہی. تو یہ بلڈ کو سرکولیٹ کراتا ہے، سرکولیشن کراتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ ٹاکسنز، فرض کریں آپ نے اپنا مثلا کسی کے گھٹنوں میں درد ہے مثال کے طور، یا بیک ایک ہے، تو اب جو ٹاکسنز بیٹھ کے آپ کی بیک میں یا گھٹنوں میں جمع ہو چکے ہیں، یا آپ اوور ایٹنگ کی وجہ سے بھی ٹاکسن جمع ہوتے ہیں، یا غلط کھانے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں، یہ بھی کئی وجوہات ہیں نا. اب ان میں جب ٹاکسنز جمع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کی موومنٹس پراپر نہیں ہیں کہ وہ خود سے جسم گرم ہو کے اور ان ٹاکسنز کو ریموو کر سکے، تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ان جگہوں کا ہجامہ کراتے ہیں تو وہاں سے ٹاکسنز اٹھا لیے جاتے ہیں، اور جب بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے تو جس ایریا میں کپ نہیں بھی لگتا اس سرکولیشن کی وجہ سے وہ بھی کچرا نکل جاتا ہے. سرکولیٹ کرا کے کڈنیز کے ذریعے واش ہو جائے گا یا اسٹمک کے ذریعے بھی واش ہو جائے گا. اس کے لیے ہجامہ کے فوراً بعد پانی ضرور پینا چاہیے، اور میکسیمم جتنی کوشش کریں پانی پینا چاہیے تاکہ آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو، آپ کا بلڈ کلین ہو جائے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہجامہ کے بعد آپ کافی پانی پئیں تاکہ پیشاب کھل کے آئے اور ہجامہ کا آپ کو پرفیکٹ فائدہ ہو. پھر چلنا چاہیے، تھوڑا بیٹھ نہیں جانا چاہیے یا سو نہیں جانا چاہیے، تو آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. یعنی ہجامہ کرا کے تھوڑا چلیں پھریں، 5 یا 10 منٹ کی واک بھی ہو جائے تو کافی ہے تاکہ بلڈ سرکولیٹ پراپر طریقے سے کر جائے. یعنی آپ سپورٹ کر رہے ہیں پانی پی کے اور واک کر کے ہجامہ کے فنکشن کو مزید، یعنی اس کو انہینس کر رہے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کا فائدہ ہو. اب ہے یعنی ہجامہ کے بعد آپ بہت زیادہ ایکزرشن نہ کریں، تھکنے والا کام نہ کریں. نارمل روٹین کے کام آپ کر سکتے ہیں، کھانا بنانا ہے یا تھوڑا بہت آپ جیسے مثلا برتن وغیرہ دھونے کا کام ہے، یہ گھر کا چھوٹے موٹے کام ہے، اپنی چیزیں وغیرہ سمیٹنا، ایسا کچھ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، لانڈری کر رہے ہیں، یا مہمانوں کو بلا لیا ہے، پھر سارا دن کھڑے کھڑے کچن میں تھک رہے ہیں، ایسا کام نہ کریں. کوشش کریں ایسے دن میں ہجامہ کریں کہ اگلے دن آپ کو بہت ہارڈ ورک نہ کرنا پڑے، تو اس سے بھی آپ کو ہجامہ سے زیادہ فائدہ ملے گا. اور اسپیشلی جن کے فروزن شولڈر یا سروائکل یا لوور بیک کے پرابلمس ہیں یا گھٹنے کے، ان کو تو اسپیشلی زیادہ خیال کرنا چاہیے. کئی لوگوں کے ہینڈ بیگ اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ وہ ادھر فروزن شولڈر کا ہجامہ کراتے ہیں پھر اسی پہ بیگ لٹکا لیتے ہیں، تو ایسا نہ کریں. بیگ دوسرے ہاتھ میں پکڑیں، یعنی اتنی احتیاط کرنی چاہیے، تو آپ کو ہجامہ کے بہت اچھے فائدے ملیں گے. پھر ایک دفعہ جو کپ لگیں دوبارہ مت لگائیں. بلیڈ اسٹرلائزڈ اور سیل پیک ہونا چاہیے، ہر بلیڈ الگ الگ پیک ہونا چاہیے، اور ہر شخص کا بلیڈ الگ ہونا چاہیے. کبھی کسی کا بلیڈ دوسرے پہ استعمال، کوئی چیز کسی دوسرے پرسن پہ یوز نہیں کرنی چاہیے. سب کا سامان الگ الگ. اور اس کو ڈسپوز آف کرنے کا بھی طریقہ ہے. یہ جو بلڈ ہوتا ہے اسی کے ذریعے لوگوں پر جادو کیا جاتا ہے. یعنی آپ اس بلڈ کو اوپن مت پھینکیں یا کوڑے میں نہ پھینک دیں، گھر کے بھی ڈسٹ بن میں مت ڈالیں. اس کو واش کریں، کپس کو واش کریں اور اس کو فلش آؤٹ کر دیں. بلڈ کو کپ توڑ کے پھینکیں تاکہ اس کو کوئی ری یوز نہ کر سکے. عام طور پہ لوگ اتنے بھرے بھرے کنٹینر جا کے ایسے کوڑے پہ پھینک دیتے ہیں، پھر کبھی اس میں سے بلڈ والے ٹیشوز لے لے کے بجلی کی تاروں پہ بیٹھ کے تماشا کر رہے ہوتے ہیں. اب اسی بلڈ سے آپ کہیں گے جادو اسی بلڈ سے ہوتا ہے، اسی بلڈ کو گندے خون کو لے کے وہ لوگ جادو کے الفاظ لکھتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو انسیف کر دیتے ہیں جب ہم بلڈ کچرے میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ پیریڈز کا ہو، چاہے وہ ہجامہ کا ہو، یا کسی بھی طریقے سے ہو. ان کو کبھی بھی یا تو زمین میں گڑھا کھود کے اس میں دفن کریں یا پھر اس کو فلش آؤٹ کر دیں تاکہ باہر کسی کی نظر نہ پڑے. ہمارے جتنے بھی، جیسے ہمارے بال اترتے ہیں، ہمارے ناخن اترتے ہیں، بلڈ ہے اور تھوک وغیرہ ہے، تو ان کو ایسے اوپن جگہوں پہ کبھی بھی نہ پھینکیں. ان سب کو یا تو دفنانا چاہیے یا پھر مٹی میں، اپنے ناخن بھی کیاری میں ڈالیں تاکہ ان کے ذریعے بھی کسی قسم کا کوئی عمل نہ ہو سکے. آپ کا کوئی بھی ویسٹیج ہے نا، اس کو اس طرح باہر اوپن نہیں رکھنا چاہیے. پہلے زمانے میں جب لوگ باتھ روم کے لیے بھی باہر فصلوں میں جایا کرتے تھے یا دور دراز جگہوں پہ،
تو تب بھی یہی اگر آپ دیکھیں تو حکم یہی ہے کہ اس کو بھی مٹی سے کور کر دیں، اوپر نہ چھوڑیں. تو یہ بھی ایک بیماریوں سے بچنے اور دوسروں کو بیمار ہونے سے بچانے کے طریقے ہیں. خیر حجامہ میں جس دن آپ حجامہ کرائیں اس دن آپ گوشت نہ کھائیں، انڈا گوشت وغیرہ یا ثقیل چیزیں بھاری چیزیں ہیوی فوڈ نہ لیں. نارمل سبزی وغیرہ کھائیں تو زیادہ اچھا ہے. فریش جوس پی لیں، بہت ہی اچھا ہے. جب حجامہ کرانے جائیں تو اپنے ساتھ 1 بوتل شہد والے پانی کی لے جائیں، یعنی 1 ٹیبل سپون ہنی ڈالیں اور اس میں پانی ڈال کے مکس کر کے لے جائیں. جیسے ہی آپ حجامہ کرائیں تو اوپر سے شہد والا پانی پی لیں تو آپ کا جتنا بلڈ ویسٹ ہوا آپ کو فوری اس کی ریکوری مل جاتی ہے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہے. اور اگر شہد نہ ہو تو کھجور لے سکتے ہیں، 1 یا 2 کھجوریں لے سکتے ہیں اور اس کو پانی کے ساتھ استعمال کریں، خوب چبا کے کھا لیں تو وہ بھی شہد کی طرح ہی پتلا ہو جاتا ہے، یعنی وہی فائدہ، انسٹنٹ انرجی ملتی ہے اس سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، سعید بن جبیر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الشفاء فی ثلاث، شربۃ عسل وشرطۃ محجن وکیۃ نار وانا انہا امتی عن الکی. شفا کے 3 ذریعے ہیں، کیور کے 3 طریقے ہیں. شہد کا استعمال، پسنا لگانا یعنی حجامہ کرانا، اور داغ لگانا یعنی کوائٹری. کوائٹری جو ہے یہ آپ سمجھتے ہوں گے، جو جلایا جاتا ہے، جسم کو برن کیا جاتا ہے. ریڈیشن بھی اسی کا پارٹ ہے اور کیمو بھی کسی حد تک اسی کا پارٹ ہے، لیزر بھی. اور لیکن آپ نے اس سے جہاں روکا بھی تو وہاں پر کسی جگہ پہ اجازت بھی دی ہے. یعنی جہاں اگر فرض کریں بلڈ لاس ہو رہا ہے، خون، جیسے ایک صحابی تھے ان کے ادھر تیر لگا تو ایک دم سے خون کا فوارہ میں سے بہنا شروع ہو گیا اور قریب تھا کہ ڈیتھ ہو جاتی، تو آپ نے اس وقت اجازت دی کہ اس کو یہاں پر داغ دو کہ خون رک جائے. یعنی ایسی ایمرجنسیز کی کیفیت میں اجازت ہے، ادروائز آپ نے ہر علاج کے لیے اپنی امت کو روکا. اور اسی لیے وہ جو داغ لگاتے ٹیٹوز بناتے ان سے بھی روکا ہے کہ وہ بھی جلنے کے اس میں آتا ہے. ایسی چیزیں بنانے سے روکا ہے اصل میں. لیکن جہاں جان بچانے کی ضرورت پیش آ جائے وہاں اجازت ہے، ادروائز باقی چیزوں کے لیے بھی. اب حجامہ کے لیے کچھ ڈیز بھی ہوتے ہیں جو اسپیشل ڈیز کہلاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ڈیز کے علاوہ بھی حجامہ کروایا اپنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ دونوں صورتیں ہی ٹھیک ہیں، دونوں میں ہی سنت موجود ہے، اور اگر ایمرجنسی ہو تو کبھی بھی حجامہ کرایا جا سکتا ہے. ان ڈیٹس کا ویٹ نہیں کریں گے. اور اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں، مثلا جیسے مائیگرینز ہوتے ہیں، ہیڈ ایکس ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ یہ تو ہو گئی، تو آپ اگر ویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان ڈیٹس کا ویٹ کر لیں. جو اس کی ڈیٹس ہیں وہ 17، 19 اور 21 یہ لونر ڈیٹس ہیں، چاند کی تاریخیں. جیسے اب ربیع ثانی چل رہا ہے تو ربیع ثانی کی 17، 19 اور 21 جو ہیں ان کی خاص ڈیٹس ہیں. صحابہ کرام اس میں شوق رکھتے تھے کہ ان ڈیٹس میں کرائیں. اور اس میں بھی اگر جمعرات اور سوموار یعنی منڈے یا تھرسڈے آ جاتا تو وہ اور زیادہ اس پہ فوکس کرتے تھے کہ ضرور کرا لیں حجامہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی حجامہ کرایا اور صحیحین میں ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا اور حجام کو اس کی اجرت دی. اور بخاری اور مسلم میں ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حجامہ ابو طیبہ نے کیا اور آپ نے بطور اجرت 2 صاع غلہ دیے جانے کا حکم فرمایا. آپ نے غلاموں سے گفتگو فرمائی اور انہوں نے ابو طیبہ کا حصہ کم کر دیا. آپ نے فرمایا تم جن چیزوں سے بھی علاج کرتے ہو ان میں سب سے بہتر حجامہ کرانا ہے، سب سے عمدہ علاج حجامہ. حجامہ کے فائدے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ایک اور چیز بھی ہے حجامہ سے ملتی جلتی، اس کو کہتے ہیں فسد کھولنا. یہ ایک خاص رگ ہوتی ہے کلائیوں کے پاس یا ایڑیوں کے پاس یا گھٹنے کے پیچھے، اس رگ کو تھوڑا سا کاٹ دیا جاتا ہے تو اس سے ایک دم سے فوارے کی طرح خون جاری ہوتا ہے، لیکن وہ ہر ایک کو نہیں کر سکتے. اس کے لیے ینگ ایج میں ہی ہو سکتا ہے اور انسان کی مجموعی صحت
جو ہے وہ اتنی اس قابل ہونی چاہیے کہ وہ اس خون کے بہنے کو برداشت کر سکے، ادروائز لوگ فیلڈ ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ علاج جو تم کرتے ہو حجامہ اور فسد ہیں۔ بس فسد کے لیے تھوڑی کیئر کی زیادہ ضرورت ہے، جبکہ حجامہ ہر عمر میں ہو سکتا ہے۔ میں نے 1 مہینے کے بچے کا بھی حجامہ کیا ہوا ہے اور 90 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کا بھی حجامہ کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ تر اس کو 7 یا 10 سال کے بعد اور 70 سال سے کم ریکمینڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ سب لوگ ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے کہ وہ دیکھ سکیں کہ مریض کی عمومی حالت کیسی ہے، اس کو کرنا چاہیے کہ نہیں، یا یعنی جیسے ہوتا ہے بلڈ ڈیفیشنسی ہوتی ہے یا انیمیا وغیرہ کا پرابلم ہے اگر، تو اس کو کتنا کرنا چاہیے یا کتنے کپ لگانے چاہیے۔ حالانکہ بکس میں لکھا ہے کہ جن لوگوں کو انیمیا ہو، خون کی کمی ہو، وہ حجامہ نہ کریں، مگر میں نے یہ دیکھا ہے اپنی پریکٹس میں کہ جن لوگوں کو انیمیا ہوتا ہے ان کو جب ہم خاص پوائنٹس پہ حجامہ کرتے ہیں تو ان کا 1 مہینے کے اندر بلڈ پورا ہو چکا ہوتا ہے، باڈی خود سے کام کرنا شروع کر دیتی، خود سے بلڈ کریٹ کرتی، اور خوراک اچھی ہونی چاہیے، اس میں سبزیاں اور پھلوں کا استعمال زیادہ ہونا چاہیے۔ آج کل کے بچے چونکہ سبزی اور پھل کا استعمال نہیں کرتے، اسی لیے انیمیا اور HB لو جو ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں بھی حجامہ کروایا، اور یہ حجامہ آپ نے سر درد کی وجہ سے کرایا تھا۔ احرام کی حالت میں بھی حجامہ کریں، ان کے احرام کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، مرفوع حدیث ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ تم ٹاپ آف دا ہیڈ اس کو یہاں پہ حجامہ کراؤ۔ اس سے اصل میں کہتے ہیں کہ جادو، نظر بد اور سر درد، فالج، عام جسمانی اعصابی کمزوری، نظر کی کمزوری اور اعصابی کمزوری، اور اس کے علاوہ اور بہت یعنی اس کے 13 فوائد میں نے پڑھے اس سر کے حجامہ کے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس کو اہم سمجھو کہ اس سے 5 بیماریوں سے نجات ملتی ہے، جس میں سے ایک جذام بھی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، کہ تم گدی کی ہڈی کے ابھار پر حجامہ کراؤ۔ یہ جو پچنا لگانا، یہاں پر جو دونوں کندھوں کے بالکل مڈ میں اور نیک کے بھی بالکل سینٹرل پلیس، لیکن نیک چھوڑ کے نیچے شولڈر والی، یعنی جیسے جہاں سے نیک شروع ہوتی ہے نا، اوپر کی طرف نہیں، نیچے کی طرف، کندھوں کے درمیان حجامہ کراؤ، اس لیے کہ اس میں 72 بیماریوں سے شفا ہے، 72 بیماریوں سے نجات ملتی ہے۔ یعنی صرف ایک یہ کپ جو جس کو نمبر 1 پوائنٹ کہتے ہیں، سننا پوائنٹ کہتے ہیں، سننا پوائنٹ ایسے تو کئی ایک ہیں، کچھ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 9 ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 13 ہے، جس میں کندھوں پہ حجامہ کرایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کندھوں کے پیچھے درمیان میں جو سننا پوائنٹ ہے، سر کے اوپر، سر کے پیچھے، لیکن ہڈی کی جگہ پہ گدی میں حجامہ کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح گھٹنوں کے سامنے کی ہڈی، یہ جو سامنے جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو ہاتھ رکھتے ہیں، اس ہڈی کے سامنے حجامہ کرنا منع ہے، اور پاؤں کے ہاتھوں کے تلووں پہ حجامہ کرنا منع ہے۔ یہ ایسے پوائنٹس ہیں جن پہ حجامہ کرنے سے نقصان پہنچتا ہے انسان کو، اور گدی پہ اگر حجامہ کریں تو انسان بالکل سینس لیس ہو سکتا ہے، پاگل ہو سکتا ہے، یعنی وہ اس کی میموری لاس ہو سکتا ہے۔ اور یہ ابھی تھوڑے عرصے پہلے ایک رپورٹ آئی تھی کینیڈا سے، کسی بچی نے، یونیورسٹی گوئنگ بچی تھی، اس نے کہیں گدی میں حجامہ کروایا تو اس کی میموری ختم ہو گئی۔ تو کبھی بھی یعنی اتنا افیکٹو ہے کہ ایک دفعہ کی اس سے کتنا چینج آ جاتا ہے انسان میں، جہاں میموری لاس کرتا ہے غلط جگہ لگانے سے، تو وہ میموری لاس، یہ اگر کسی کو میموری لاس سے یہاں کرائیں ٹاپ آف دا ہیڈ، تو اس کی میموری اچھی ہو سکتی ہے، امپروو ہو سکتی ہے۔ ترمذی میں ابن عباس سے مرفوع ہے کہ ہر مہینے کی بہترین تاریخ پچنا لگانے کے لیے 17، 19 یا 21 تاریخ ہے۔ اور ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کی سائڈس، یعنی جو گردن کی سائڈ، یہ وہ بالکل گردن کے قریب بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا وقفے سے بھی ہو سکتا ہے، جو مسل ہوتا ہے یہاں سے آ رہا ہوتا ہے گردن سے کندھوں کی طرف، اس مسل پہ، تو آپ نے گردن کے سائڈز پہ اور کندھے کے پیچھے 17، 19 یا 21 تاریخ کو حجامہ کرایا کرتے تھے۔ اب اس کے لیے مست نہیں کیا کہ آپ ضرور ان تاریخوں میں حجامہ کرائیں، لیکن
اگر یہ تاریخیں مل جائیں تو بہت عمدہ ہیں، لیکن اگر تکلیف بہت زیادہ ہے، بلڈ پریشر بہت ہائی جا رہا ہے اور آپ انتظار تو نہیں کریں گے کہ اب آج مثلا 25 تاریخ ہے چاند کی، تو آپ اگلی قسط رکھا کہ پورا مہینہ گزر جائے گا، تو کرا سکتے ہیں، اینی ٹائم کرا سکتے ہیں۔ روزے دار کے لیے حجامہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود روزے کی حالت میں حجامہ کرایا، مگر ہمیں کرانے سے منع کیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ یہ فتح الباری میں ہے اور بخاری میں بھی اس سے ثابت ہے، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گئی تھی کہ پسنا لگانے والے اور پسنا لگوانے والے کا روزہ جاتا رہا۔ یعنی پہلے یہ حدیث تھی، یہ بات یعنی اس ثابت تھی، لیکن بعد میں اس کو آپ نے منسوخ کر دیا۔ یعنی آپ نے کہا جو پسنا لگائے یعنی حجامہ کرے یا جو کرائے دونوں کا روزہ چلا جائے گا، لیکن بعد میں اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ لیکن کچھ لوگ اس پہ ابھی تک قائم ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے بھی حجامہ کرایا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا۔ نفلی روزہ ہو اور اگر کوئی ایسی تکلیف ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ افطاری کے قریب انسان کرا لے، اتنا حرج نہیں، کیونکہ اس کے فوراً بعد اگر آپ میٹھا پانی لے لیتے ہیں، فریش جوس ہو یا شہد والا پانی یا کھجور کے ساتھ پانی، تو آپ کو فوری انرجی ملتی ہے، تو اس سے پھر روزے کے قریب اگر ہوگا اسی سے روزہ بھی کھول لیں اور جو ہے وہ شہد والا پانی بھی فوراً پیا جا سکتا ہے۔ اب ہے رقیہ۔ رقیہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ایک طریقہ علاج ہے، روحانی طریقہ علاج، اور یہ وہ طریقہ علاج ہے جو کوئی سائنس نہیں بتاتی، کوئی ڈاکٹر نہیں بتاتا، کسی ڈاکٹر کو یہ طریقہ علاج نہیں آتا، یعنی میڈیکل سائنس کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اگر اس نے اس کا باقاعدہ علم حاصل کیا ہے تو وہ جانتا ہے، ادروائز کسی سائنٹیفک یعنی بک میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ طب نبوی ایک مکمل طریقہ علاج ہے کہ اس میں ان روحانی بیماریوں کا بھی علاج موجود ہے جن کے بارے میں سائنس بے بہرا ہے، جانتی ہی نہیں کچھ، اس کے یعنی کوئی نالج نہیں ملتا، کسی میڈیکل بک میں اس کا کوئی نالج نہیں ہے۔ اگر ایک پیشنٹ کہتا ہے کہ مجھے مثلا کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں، کہتے ہیں یہاں کچھ نہیں، تمہیں وہم ہے۔ اگر وہ تڑپ رہا ہے، شیور کر رہا ہے یا اس کے انکانشیس ہو رہا ہے، یہ رول ہو رہا ہے، کبھی کبھی انسان رول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو کون کر رہا ہے؟ کیا خود سے کوئی اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک شخص انکانشیس بھی ہے اور وہ رول ہوئے چلا جا رہا ہے؟ ایک انبلیویبل کیفیت ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا علاج بھی طب نبوی میں موجود ہے رقیہ کے ذریعے۔ لیکن رقیہ کے لیے بس سمپل سی بات ہے، صرف وہی رقیہ کریں جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے اوپر استعمال کیا یا اپنے گھر والوں پر کیا، دوست احباب صحابہ کرام پہ کیا، یہ جس کے لیے آپ نے حکم دیا۔ اس سے ہٹ کر جتنی چیزیں ہیں وہ مثلا جیسے قرآن ہے تو پورا شفا ہے، آپ قرآن کو کہیں سے بھی پڑھیں گے، ضروری نہیں کہ سورہ رحمان ہی پڑھیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھنا شروع کر دیں، آپ یقین مانیں آپ کو شفا ہونا شروع ہو۔ اگر آپ قرآن کو شفا کی نیت سے پڑھیں گے تو آپ کو شفا دے گا، ہدایت کی نیت سے پڑھیں گے تو ہدایت دے گا، مگر فائدہ ضرور دے گا۔ اس میں معوذات بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے معوذات کہتے ہیں، جسے تعوذ ہوتا ہے نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو یہ ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ تعوذ ہے۔ اسی کو یعنی اگر 2-3 ملانے تو معوذات کہیں گے، یعنی کئی ایسی دعائیں، کئی ایسے دم جس میں شیطان کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ سورہ فاتحہ ہے، اس سے جو سب سے پہلی چیز دم کے لیے ثابت ہوئی وہ تھا سانپ اور بچھو کے کاٹے پہ، یعنی اسپیشلی سانپ کے کاٹنے پر۔ صحابہ کرام کا ایک گروہ جا رہا تھا کہیں، تو راستے میں کسی علاقے سے گزرے تو وہاں پر صحابہ کرام کو بھوک لگی، تو انہوں نے ان بستی والوں سے پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے، تو انہوں نے جواب دے دیا۔ ابھی وہ تھوڑا آگے گئے تھے کہ پیچھے سے ان کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اب انہی میں سے کسی نے کہا، کچھ لوگوں نے، کہ یہ جو قافلہ گزرا ہے اس میں ایسے نیک لوگ موجود ہیں کہ اگر یہ دم کریں تو ایسے میں ٹھیک ہو سکتا ہے۔
ان کو فوراً واپس بلایا گیا، وہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے وہ تڑپ رہا تھا سردار، انہوں نے کہا کہ اس کی کسی طرح جان واپس آ جائے یا جان بخشی ہو جائے کہ یہ ٹھیک ہو جائے، سانپ نے اس کو کاٹ لیا اور یہ زہر کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ تو انہوں نے اس پر دم کیا سورہ فاتحہ کا، تو لیکن دم کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت دم کریں گے جب آپ ہمیں 30 بکریاں دیں گے، 30 گوٹس۔ انہوں نے اس کا ہدیہ مقرر کر دیا اور انہوں نے ان کو 30 بکریاں دی۔ پھر جب انہوں نے دم کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا، خیر انہوں نے اس کو یعنی دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، مگر ان کے دل میں خلش آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا چاہیے کہ ہم نے غلط کام تو نہیں کیا، اتنا چارج کر لیا ہم نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا تو آپ نے فرمایا ایک گوٹ مشورے کے لیے میری ہوگی، یعنی میں تب مشورہ دوں گا جب ایک گوٹ مجھے دو گے۔ پھر ایک بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، مگر تم یہ بتاؤ کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ سورہ فاتحہ میں یہ شفا موجود ہے۔ آپ لوگوں میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام شفا بھی ہے، دعا ہے، شفا ہے، فاتحہ الکتاب ہے، بہت سے اس کے نام ہیں۔ تو اس کے اندر خود شفا موجود ہے، یعنی جہاں ہم اس کو ہدایت کے لیے کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیکی کے راستے پہ رہیں یا جنت کے راستے پہ رہیں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ہمارا جو جسم ہے وہ بھی ہدایت پہ رہے۔ یہ جسم کی ہدایت کی بھی شفا یعنی دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے جسم کو بھی سیدھے راستے پہ رکھنا، صحت مند رہے، بگڑ نہ جائے، بیمار نہ ہو جائے کہ اسے ہمیں پھر کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر آیت الکرسی، اس کا دم اگر آپ آیت الکرسی اپنے گھر پہ پڑھ کے اور باہر جاتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی کسی قسم کا شر نہیں ہوگا، پورے گھر کو بھی آپ ایک قسم کا پرسکون بنا لیتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت وہ حضرت عمر کے واقعے سے شاید آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ واقعہ جانتے ہوں گے، جب غلہ آیا ہوا تھا بہت سا، یعنی لوگوں نے اپنی زکوٰۃ جو غلے سے دے رکھی تھی تو غلہ پڑا تھا، تو ایک آدمی آیا رات کو اندھیرے میں اور چپکے بوریاں بھرنے لگا، اس کو پکڑ کے لایا گیا حضرت عمر کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں غریب آدمی ہوں، اس طرح کر کے اس نے کچھ کہا، تو خیر اس کو معاف کر دیا۔ پھر دوسرے دن پھر آ گیا، تیسرے دن پھر آ گیا، اس نے کہا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے تو میں یہ نہ لے سکتا، اصل میں شیطان ہوں، میں انسان نہیں ہوں، یعنی شیطان انسان کے روپ میں آ کے چوری کر رہا تھا۔ تو اگر ہم آیت الکرسی کو اپنا ہتھیار بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کو پر بھی پروٹیکشن رہے گی، گھر کی بھی پروٹیکشن رہے گی اور آپ کی اپنی بھی پروٹیکشن رہے گی۔ ہر نماز کے بعد یا ہر فرض نماز کے بعد اگر آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت کا فاصلہ ہے، یعنی موت آئے گی تو ظاہر جنت میں جا سکتے، مرے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتے، تو بس یہی ایک چیز ہرڈل ہے، موت۔ میں نے اکثر سعودیہ میں نوٹس کیا تھا، دبئی میں بھی، کہ وہ لوگ جب جیسے ہم مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھ کے آیت الکرسی پڑھتے اور وہ لوگ اپنی شرٹ ایسے تھوڑا سا اٹھا کے اس میں پھونک مارتی تھی خواتین۔ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے یا اس میں کوئی ثواب یا گناہ کی بات نہیں ہے، یعنی گویا اپنے کوئی بات ہے کہ ہر چیز ایک نفس سے آتی ہے نا، دل میں خیال آتا ہے، اسی کو پھونک مار دو دل کو سمجھ کے کہ میں دل کی پروٹیکشن کے لیے یا اس کی ہدایت کے لیے، اس کے سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے اگر ایسا کر لیا جائے تو کوئی اس میں برائی نہیں۔ پھر اگر جسم میں کسی جگہ درد ہے، مثلا سر میں درد ہے، گھٹنے میں، کمر میں، شولڈر میں، کہیں بھی نیک میں پین ہے، آپ وہاں ہاتھ رکھ لیں، مثلا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ اس کو ایک اور طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ 7 دفعہ پڑھیں، بسم اللہ 3 بار اور یہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 بار، اور اپنے ہاتھ پہ پھونک ماریں اور پھر اس جگہ پہ جہاں آپ کو تکلیف ہے وہاں ہاتھ پھیر دیں۔ تو آپ سر میں اگر درد ہے تو سر میں پھیر دیں، اگر آپ کو کہیں کمر میں، کہیں جہاں کہیں بھی پاؤں میں درد ہے، ایڑیوں میں درد ہے، آپ اس جگہ پہ دم کر دیں، انشاءاللہ آپ کا درد کافی دیر تک کے لیے ختم ہو جائے گا، یا کم از کم اس دن کے لیے ختم ہو جائے گا۔
تو اگر روزانہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ وہ جڑ سے ہی ختم ہو جائے گا کچھ دنوں میں. پھر کچھ اور رقیہ ہیں جیسے سورہ اخلاص، فلق اور ناس، یہ 3 صورتیں ہیں. جادو اور جادو کے اثرات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں یہ دم سکھایا گیا اور آپ نے ہمیشہ اس دم کو جاری رکھا، جس سے آپ کچھ ہی دنوں میں ٹھیک ہو گئے تھے، مگر آپ نے اس کو ہمیشہ جاری رکھا. اور اس میں آپ صرف فاتحہ پڑھتے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین پوری سورت پڑھی. پھر آیت الکرسی کے ساتھ اعوذ باللہ بسم اللہ کی ضرورت نہیں، صرف اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پوری آیت الکرسی پڑھیں. پھر ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ، یعنی سورہ اخلاص کے ساتھ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد پوری پڑھیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق پوری پڑھیں. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس پوری پڑھیں. اب یہ 5 چیزیں ہو گئیں، فاتحہ، آیت الکرسی، اخلاص، فلق، ناس، 5. ان سب کو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے سر سے لے کے اپنے جسم کے پورے ہر جگہ، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جہاں تک ہاتھ پہنچے، یعنی جہاں بھی ہاتھ پہنچتا ہے وہاں ساری ہر جگہ آپ، حتیٰ کہ شرمگاہ پہ بھی، کپڑے تو پہنے ہیں نا، تو وہ ہر جگہ، کیونکہ یہ جتنی غیر مرئی چیزیں انہی جگہوں کے تھرو جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے استحاضہ ہے، مثلا استحاضہ کی بیماری ہے، خواتین کی بلیڈنگ ہی نہیں بند ہوتی، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ شیطان کی ٹھوکر سے ہوتا ہے، یعنی وہ رگ متاثر ہو جاتی ہے، یہ رگ کا خون ہوتا ہے، یہ مینسس کا خون نہیں ہے جو ناپاک ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نماز نہیں ہو سکتی. تو ایسے میں جب استحاضہ ہو، مینسس کے دن پورے ہو جائیں اور پھر بھی بلیڈنگ ہوتی رہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ استحاضہ کا خون ہے. تو اس میں نماز اور روزہ دونوں کرنے چاہیے. اگر بہت ہیوی بلیڈنگ ہے اور روزہ رکھنے سے کسی نقصان کا اندیشہ ہے تو پھر اس کی رخصت ہے کہ بیماری کے دنوں کے علاوہ جب ٹھیک ہو جائیں بعد میں پورے کر سکتے ہیں فدیہ دینے کے بعد، مگر نماز کی کوئی رخصت نہیں ہے. نماز جب بلیڈنگ بہت زیادہ بھی ہو رہی ہو تب بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کم بلیڈنگ ہو رہی ہو تب بھی نماز پڑھتے ہیں. نماز پڑھنا فرض ہے. اور جو خواتین جن کو استحاضہ ہو اور اگر ان کو جیسے علاج کے لیے آتے ہیں تو جن کو میں بتاتی ہوں کہ آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، کوئی بھی نماز قضا نہ کریں، اور ہر نماز کے ساتھ اس میں تازہ وضو کرنا ضروری ہے. مثلا اگر آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے ساتھ آپ ساکس پہن لیتے ہیں تو آپ کو باقی 4 نمازوں میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں رہے گی، آپ مسح کر سکتے ہیں. مگر وضو ہر دفعہ کرنا پڑے گا استحاضہ میں. اور چاہے بلیڈنگ کتنی، اس کی مثال کیا ہے یا اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو استحاضہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ استحاضہ کے باوجود مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھی تھی، اور ان کے نیچے چارپائی رکھی جایا کرتی تھی، اور چارپائی کے نیچے ٹب نما برتن ہوتا تھا جس کے اندر بلڈ گرتا رہتا تھا کہ وہ اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ وہ کپڑوں میں سمٹتا نہیں تھا. مگر وہ نماز، روزہ، اعتکاف اور ساری رات کی عبادات وہ سب کرتی تھی اسی بلیڈنگ میں. تو یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے اس بات کی کہ استحاضہ کا خون ناپاک نہیں ہوتا، اگر کپڑوں پہ جسے لگ رہا ہوتا ہے اور وہ جاری ہے تو ہو سکتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو گیسز کی پرابلم ہے، گیسٹرک پرابلمز ہیں، اور وہ اس کی وجہ سے جیسے روک نہیں سکتے اور نماز کہتے ہیں کہ ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری گیسز پاس ہو جاتی ہیں، ان کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر لیں، پھر بھلے گیسز پاس ہوتی رہیں وہ نماز پوری کر لیں. یعنی نماز کے دوران ایسے لوگوں کی گیس پاس ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا یا نماز ختم نہیں ہوتی. جس گیس پاس ہونے سے نماز نہیں رہتی یا وضو نہیں رہتا، اس کے اندر آواز ہو یا اسمیل ہو، تو ایسی یعنی گیس پاس ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگر جن کو ویسی جسٹ ایک فیلنگ ہوتی رہتی کہ جیسے گیس پاس ہوئی ہے تو وہ ایک وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے 10 دفعہ اس کے بعد گیس پاس ہو جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دم ہے یہ 3 دفعہ کیا کرتے تھے صبح فجر کے بعد. یعنی ایک دفعہ یہ چیزیں پڑھیں، ان کو ہاتھوں پہ پھونک مارا اور پورے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، پھر دوبارہ پڑھا،
پھر پورے جسم پہ ہاتھ پھیرا، پھر تیسری دفعہ پڑھ کے پھر تیسری دفعہ جسم پہ ہاتھ پھیرا. تو گویا 3 دفعہ کا دم صبح فجر کے بعد. وہ تمام لوگ جن کو جنات، شیاطین یا اثرات کا سامنا ہے یا جادو کا محسوس کرتے ہیں، گھر میں جادو کے اثرات، مثلا کپڑوں پہ چھینٹے پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کٹس لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا کچھ اور ایسی علامات محسوس ہوتی ہیں جادو کی، تو یہ دم اپنے اوپر اور بچوں پر کرنا شروع کر دیں اور گھر میں سورہ بقرہ کا اہتمام کریں، خود بھی پڑھیں. اگر ہر روز پوری سورہ بقرہ آپ نہیں بھی پڑھ سکتے تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھا کریں، یعنی اپنی روٹین میں رکھیں زندگی میں کہ سورہ بقرہ کو ٹچ ضرور کریں آپ، چاہے ایک پیج ہی پڑھ سکیں. وہ آپ کی ایک ہے آپ کی سورہ بقرہ، بس آپ جاری ہے، جہاں تک پڑھا وہاں نشانی رکھ دیں، اگلے دن پھر وہاں سے پڑھنا شروع کر دیں. پھر جب آ کے 2-4 دن میں اگر سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے یا ہفتے میں، تو آپ پھر نئے سرے سے سورہ بقرہ شروع کر دیں. یا جیسے تہجد میں اگر فرض کریں، اگر آپ اٹھتے ہیں اور تہجد میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایک ٹائم مقرر کر لیں، جی میں نے ان نوافل میں تو سورہ بقرہ پڑھنا، یا اشراق کے نوافل میں آپ پڑھ لیں، یعنی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھیں. تو سورہ بقرہ کا روزانہ اہتمام کرنا اثرات کو دور کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نا جس میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں، جو رات کو پڑھ کر سوئے تو اس گھر میں شیاطین نہیں رک سکتے، یا اس رات شیاطین اور جنوں سے ان کی حفاظت رہتی ہے، یا بہت سی ایسی جو اثرات ہیں ان سے محفوظ ہو جاتے ہیں گھر والے. تو یہ بھی ایک دم ہے یعنی گھر کی حفاظت کے لیے. اور یہ جو 3 دفعہ کا دم میں نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو، ٹونے، اثرات، جنات، شیاطین وغیرہ وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے، تو یہ 3 دفعہ فجر کے بعد، 3 دفعہ عصر کے بعد اور 3 دفعہ عشاء کے بعد، ٹوٹل 9 دفعہ ہو جاتا ہے یہ دم. اب ظاہر ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں وہ کیوں کرے گا، وہ تو کہے گا میں ٹھیک ہوں. لیکن جو لوگ صحت مند بھی ہیں اگر وہ اس کا اہتمام کریں تو وہ ان شر یا ان اثرات سے محفوظ رہیں گے، جادو وغیرہ کے شر اور اس قسم کے اثرات سے اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے گا. اور یہ سنت سمجھ کے ہی کرتے رہا کریں. اور جتنی بھی بیماریاں ہیں جسے جسمانی ہوں یا روحانی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دم کیا کرتے تھے. آپ اگر کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے، جیسے اگر کوئی شخص بیمار ہے اس کے گھر جا کے اس کا حال پوچھتے تو اس پہ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک. اور دوسرا ہے اطیب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. یہ 3 دفعہ پڑھتے تھے اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے مریض کو دم کر دیا کرتے تھے. اور یہ وہ دم ہے جسے دم جبرائیل کہا جاتا ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سکھا کے بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور حکم دیا تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جا کے دم کرو تاکہ وہ اس جادو کے اثرات سے اور تمام بیماریوں سے نجات پائیں. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دم کیا تھا، اسی لیے اس کو دم جبرائیل کہا جاتا ہے. یہ بہت پیارا دم ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کسی بھی مریض کی عادت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے. لہٰذا یہ سنت ہے، یہ سنت سمجھ کر ہی آپ بھی جب کسی عادت کو جائیں کسی کی اور کسی مریض کو پوچھنے کے لیے جائیں، ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے جائیں تو ان پر یہ دم کریں. اور ایک اور دم بھی ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. کچھ لوگ اس کو اس طرح بھی پڑھتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو دونوں طرح پڑھنا مناسب ہے. اس کو 7 دفعہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے، یعنی وہ رب جو کہ عرش عظیم کا مالک ہے، یعنی اس کے بغیر تو شفا ممکن نہیں ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ آپ رب عرش عظیم سے مدد مانگے اور وہ مدد نہ کرے. تو یہ کچھ دم ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کچھ دوائیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور ان سے شفا یاب بھی ہوئی. آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی اس کے استعمال کا مشورہ دیا. جیسے کلونجی ہے، کلونجی کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. بلیک سیڈز، بلیک سیڈز جو ہے یہ پیاز کے بیج نہیں ہیں. سوری مجھے خیال نہیں رہا، میں نے سوچا تھا میں پیاز کے بیج اور کلونجی کے بیج ساتھ لے کے جاؤں گی اور آپ کو دکھاؤں گی کہ ان میں کیا فرق ہے.
جو پیاز کے بیج ہوتے ہیں نا وہ ایک قسم کا تقریباً اسکوئر کٹ ہے، اسکوئر کہہ لیں، مطلب اسکوئر سا ہے وہ اس کا شیپ. لیکن جو کلونجی ہے نا اس کی چھوٹی سی دم بنی ہوتی پیچھے، مطلب ہے اس کے اندر بھی اسکوئر کٹ موجود ہے مگر پیچھے ایک چھوٹی سی چونچ ہوتی ہے. تو آپ یہ پہلی پہچان ہے اس کی پیاز کے بیج کی اور کلونجی کی یا بلیک سیڈز کی. اگر آپ اس کو باریکی سے دیکھیں، اگر یہ میرا فون کھل گیا تو میں آپ کو بعد میں پکچر دکھاتی ہوں. اس کے اندر ایک پکچر ہے کلونجی اور پیاز کے بیج کی فرق. ان کے ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، ٹیسٹ کا بھی فرق ہے، اس کے کلر کا بھی فرق ہے، شیڈ کا بھی فرق ہے اور اس کی اسمیل کا بھی فرق ہے. پیاز کے بیج لائٹ کلر کے ہوتے ہیں، گریش ہوتے ہیں تھوڑا، یعنی گریش بلیک، جبکہ کلونجی جو ہے وہ جیٹ بلیک ہے، جیٹ بلیک. جتنا زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کالا سمجھ، جتنی کالی ہوگی اتنی زیادہ اچھی ہوگی کیونکہ اس کے اندر اتنی زیادہ قوت ہوگی بیماری کو دور کرنے کی. انہی بیجوں سے تیل نکالا جاتا ہے جس کو بلیک سیڈ آئل کہا جاتا ہے، جو بہت سی بیماریوں کے لیے شفا ہے. کلونجی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کالا دانہ یعنی حبۃ السودا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری سے شفا پیدا کی ہے، ہر بیماری سے شفا اس کے اندر موجود ہے سوائے موت. تو کلونجی جو ہے وہ ہر بیماری سے شفا ہے، لیکن اس کے ہر بیماری میں استعمال کا طریقہ مختلف ہے. اگر آپ صرف اپنی پریونشن کے لیے، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے چاہتے ہیں تو ایک چٹکی کلونجی روزانہ کھا لیا کریں. ایک چٹکی روزانہ بیج چبا کے کھا لیں. شروع میں آپ کو اس کے ٹیسٹ اتنا اچھا نہیں لگے گا، لیکن آہستہ آہستہ آپ کو وہ اچھا لگنے لگے گا. اگر یاد نہیں بھی رہے روزانہ تو کوئی بات نہیں، جب کبھی معدے میں کوئی گڑبڑ محسوس کریں، آئی بی ایس کے جو لوگ ہیں جن کے اریٹیبل بول سنڈروم ہے، کبھی کلپس ہو جاتی ہے، کبھی موشن ہو جاتے ہیں، موشن میں لے کے دیکھیں. گیسٹرک پرابلم ہو، کھانا زیادہ کھا لیا، کھانا باسی کھا لیا، پتہ نہیں چلا، باہر کا کھانا تھا خراب کر گیا، انڈائجیشن ہو گئی ہے، پیٹ میں گڑبڑ شروع ہو گئی، درد شروع ہو گیا، تو آپ کلونجی ایک چٹکی کلونجی کھا کے دیکھ لیں یا آدھی چمچ یا ایک چمچ بلیک سیڈ آئل پی کے دیکھیں. آپ دیکھیں منٹوں میں ٹھیک ہوتا ہے، یعنی گھنٹہ بھی پورا نہیں گزرتا، منٹوں میں انسان ٹھیک ہوتا ہے. اسی طرح جیسے زیتون ہے، زیتون کے بہت سے فائدے ہیں مردانہ قوت کے لیے، یا مردوں کے جیسے آج کل کے پرابلمز ہیں یا انفرٹیلیٹی کے پرابلمز ہیں، ان کے لیے آلیوز بہت اچھے ہیں. آلیو آئل کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے کہ یہ برکت والا تیل ہے، جس کے نام کے ساتھ برکت اللہ تعالیٰ فرما دیں تو خود ہی سوچیں اس میں کیا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. تو آپ دیکھتے ہیں ابھی جو نئی ڈسکوریز آ رہی ہیں کہ اسی صرف آلیو آئل کے ساتھ ہی کتنی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، شوگر کا علاج ہو رہا ہے، ایون کولیسٹرول بھی اس سے ٹھیک ہو رہا ہے. اب ڈاکٹرز منع پہلے کرتے تھے کہ گھی اور آئل نہ استعمال کریں، تو پتہ چلا کہ یہ تو اور زیادہ بیمار ہو گئے لوگ جب آئل اور گھی چھوڑ دیا. لیکن گھی دیسی ہونا چاہیے اور کم مقدار میں ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کھانا آپ ابال کے پکا لیں اور اوپر سے آلیو آئل ڈال دیں تو وہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے. مثلا اگر آپ نے کدو پکائے ہیں، آپ کدو ایسے پکا لیں، اس کو کدو کش کر کے یا باریک کاٹ کے اس میں جو بھی ٹماٹر پیاز آپ نے ڈالنا ہے، نمک مرچ، وہ ڈال کے آپ بند کر کے رکھ دیں. تھوڑی دیر میں وہ پک جائے گا، اب آپ اس کو آلیو آئل ڈال کے وہ کھائیں، بہت ٹیسٹی بنتا ہے. اور اسی طرح کوئی بھی سبزی اس طرح آپ بنا سکتے ہیں. یعنی اسپیشلی وہ لوگ جن کو ویسے آئل منع ہے، یعنی جیسے ان کو دوسرا تیل ہضم نہیں ہوتا یا اس آئل کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، تو وہ آلیو آئل کا استعمال کریں تو اس سے فائدہ اٹھائیں. اسی طرح روٹی پہ آپ جب روٹی پک کے اترے تو اس کے اوپر آلیو آئل لگا کے کھائیں، اتار کے توے سے، توے کے اوپر مت لگائیں، تو وہ فائدہ مند ہے. عرب کے لوگ زعتر اور آلیو آئل میں روٹی ڈپ کرتے ہیں اور پھر زعتر لگا کے کھا لیں. زعتر کیا چیز ہے؟ پتے ہیں ایک قسم کے، جیسے ہمارے یہاں مہندی کے پتے ہوتے ہیں نا، تو تھوڑے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہے، مگر ان کا ٹیسٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. باریک ہوتے ہیں، اچھے مزے کے ہوتے ہیں، لیکن بہت اچھا ہاضمہ کرتے ہیں. جیسے میتھی کے جو فائدے ہیں نا، وہ زعتر کے اسی طرح کے فائدے ہیں. گیسٹرک پرابلمس ٹھیک ہوتی ہیں، آئرن ڈیفیشنسی پوری ہوتی ہے، ہاضمہ اچھا ہوتا ہے. انسان کی بہت سی بیماریاں جن سے خون آپ کا گاڑھا ہو رہا ہے یا ٹاکسک ہو رہا ہے، وہ آپ کی بیسیکلی بلڈ کمپوزیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑی اچھی چیز ہے زعتر. اس کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ. چیز کے ساتھ بھی زعتر کا استعمال کرتے ہیں. وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں آلو کے پراٹھے اس طرح چیزیں،
تو وہ لوگ روٹی کے اوپر چیز لگا کے اور اس کے اوپر زعتر لگا کے اور پھر اس کو پکا لیتے ہیں، یا گرم گرم روٹی پکا کے اور اس کے اوپر یہ چیز فوراً لگا کے اور اس پہ زعتر وغیرہ چھڑک دیتے ہیں، اس کو پھر رول کر لیتے ہیں. تو فتایا وغیرہ کہتے ہیں وہاں پہ، یا فتایا چیز اور زعتر وغیرہ کے فتایا بنتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں سموسے بنتے ہیں. تو یہ اچھی ہیلدی چیزیں ہیں. ہمارے یہاں تو جتنی یعنی ہم صرف کاسٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لو کاسٹ چیزیں ہوں، بس سستی سے سستی ترین چیز ہو اور اس میں آئل بھی اتنا سستا ہو کہ وہ چاہے جتنی دفعہ بھی پکا ہوا ہے اس کو پھر سے استعمال کر لیتے ہیں. یہ ہماری صحت کو نقصان پہنچانے والی چیز ہے. ایک دفعہ جو آئل آپ نے یوز کیا اس کو دوبارہ استعمال نہ کریں، وہ ٹاکسک ہو جاتا ہے. یا تو اس کو وہیں ختم کر دیں یا پھر اس کو ویسٹ کر دیں، وہ فائدہ مند نہیں رہتا ہے انسانی صحت کے لیے. آنتوں کی بیماریاں، معدے کی بیماریاں، انڈائجیشن، IBS کا پرابلم، ایسیڈیٹی، السر، گیسٹرائٹس، جتنے بھی معدے سے متعلق پرابلمز ہیں اس میں کست البحری بہت فائدہ مند ہے. کست البحری 1 چائے کی چمچی، 1 ٹی اسپون، لیول ٹی اسپون لے لیں فی الحال، لیکن کبھی زیادہ پرابلم ہو تو پوری بھر کے لیں. کست البحری یہ ہرب ہے، کاسٹس پلانٹ کی روٹس ہیں یہ، اور آپ کو میرے کلینک سے مل جائے گی. اس کو 1 ٹی اسپون 1 کپ پانی میں یا آدھا کپ پانی میں یا 1 گھونٹ میں یا 2 گھونٹ میں لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان میں سے جو بھی چیز آپ کو پسند آئے، 1 گھونٹ والی، 2 گھونٹ والی، آدھا کپ یا پورا کپ، کوئی مسئلہ نہیں، کسی بھی طرح لے سکتے ہیں، مگر پانی میں گھولنا ضروری ہے. پاؤڈر منہ میں رکھ کے اوپر سے مت لیں کیپسول کی طرح. ٹھیک، سب سے اچھا طریقہ یہ کہ اس کو جو سنت طریقہ ہے اس کو اسی طرح فالو کریں، اپنی مرضی ایڈ نہ کریں بیچ میں. یہی کست البحری اگر آپ کے گلا خراب ہو جائے، اب دیکھیں گلے کی خرابی کی بہت سی وجوہات ہیں پیچھے، صرف یہ نہیں ٹھنڈا کھٹا لے لیا تو گلا خراب ہو گیا. میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ جسم کے اندر کوئی بھی دشمن اگر انٹر ہو گیا ہے تو وہ گلا خراب ہو جاتا ہے. اب اس کو تلاش کون کرے؟ اتنی انویسٹیگیشن سے بہتر ہے کست البحری لے لیں، کست البحری لیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. کچھ بلڈ ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں. آپ جب 1 2 یا 3 دن میں ٹھیک ہو رہے ہیں، اگر نہیں ٹھیک ہوتے پھر ضرور کرا لیں، اسی میں ٹھیک ہو جائیں گے. جہاں معدے کے مسائل ہیں وہاں گلے کی خرابی میں ماشاءاللہ کہ آپ کو 2 سے 3 دفعہ ڈالنے میں گلا پرفیکٹ ٹھیک ہو جاتا ہے. اٹ مینس کہ اس نے وہ پرابلم سالو کر دیا اندر جا کے، جس کی وجہ سے گلے پھول گئے تھے، ٹانسلز ہو گئے تھے. عربی میں اس کو لوزتین کہتے ہیں. اب گلے کی خرابی میں اس کا طریقہ مختلف ہے. ہر کا یا ہر وہ دوا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس میں طریقے مختلف ہیں استعمال کے. کلونجی کے میں ابھی مختصر ہی بتایا، میرے اس پہ کچھ لیکچر ہیں، اگر آپ وہ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلیک سیڈز کے یا بلیک سیڈ آئل کے کیا کیا طریقے ہیں، کن کن بیماریوں میں کیسے کیسے استعمال کرنا. لیڈیز پرابلمس میں جیسے یسٹ انفیکشن ہے، یا اس میں فسچولا وغیرہ، فشر، پمپلس، پھوڑے، دانے، واٹ ایور، جیسے ادھر ریشز ہو جاتے ہیں جیسے کچھ لوگوں کے، کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے سارا اس لیکچر میں موجود ہے. الہدا کی ویب سائٹ پہ لیکچرز ہیں طب نبوی میں. ہیلتھ میں جائیں، ہیلتھ سے پھر آپ نکالیں طب نبوی، تو اس میں کلونجی کے بارے میں آپ سن لیں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے سارے استعمال میں نے بتایا ہے تقریباً. تو جو کست ہے، کست البحری، اس کا گلے کی خرابی کے لیے، گلے میں چاہے زخم ہے، سور تھروٹ ہے، یا ٹانسلائٹس ہے، یا گلے کی ممبرین ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ نا جھلی باقاعدہ ادڑی بھی ہوتی ہے، یعنی جو ممبرین ہے وہ ہوتی ہی نہیں، اس میں سرخ انگارے کی طرح گلے نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے میں کست البحری تب بھی بہت اچھا کام کرتی. مگر ٹانسلائٹس میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں ملا کے ناک میں ڈالنے کا حکم دیا. اس کو ناک میں ڈالا جاتا ہے. مثلا جیسے چیئر پہ بھی بیٹھ جائیں آپ تب بھی ٹھیک ہے، لیٹ کے ڈال لیں تو بھی ٹھیک ہے. بعض اوقات لیٹنے سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ سر کدھر رکھنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو کرسی پہ پوزیشن زیادہ اچھی بن جاتی ہے. صوفے پہ آپ اپنے سر کو پیچھے کی طرف کریں، اس پوزیشن میں لیں، اور پھر 2 ٹی اسپون لیں. اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ خالی ہاتھ 2 ٹی اسپون لیں، اس کے اندر 1 چٹکی 1 ٹی اسپون میں ایک دوسری ٹی اسپون میں ڈالیں. اس میں بچہ ہے اگر چھوٹا 5 سال تک کی عمر ہے یا
6-7 سال کی عمر کا ہے تو اس کو 5 قطرے کافی ہے، یعنی 1/4 ٹی اسپون کو 5 قطرے کہا جاتا ہے، یا 5 قطرے جو ہے 1/4 ٹی اسپون ہی ہوتا ہے. اور اگر بڑا ہے، جیسے آپ لوگوں میں سے کسی کا گلا خراب ہے، ایڈلٹس ہیں، تو ان کو 10 ڈراپس وہ 1/2 ٹی اسپون ہوتی ہے، چائے والی چمچ چھوٹی. چٹکی پھر اسی طرح تھوڑی چھوٹی یا بڑی ہو جائے گی، بچوں کے لیے ذرا چھوٹی چٹکی لے لیں گے، بڑوں کے لیے تھوڑی بڑی چٹکی لے لیں گے. لیکن اس چٹکی کو جو آپ نے ناک میں ڈالنے کے لیے استعمال کرنا ہے، بہتر ہے کہ کستل باری کو ایک دفعہ آپ خود باریک چھنی سے چھان لیں. ہم نے اس کے اندر ہول باہری ڈالی ہوئی ہے پوری کی پوری، اس کے سکن سمیت، کیونکہ یہ سکن پرابلمز کے لیے بھی بہت اچھی ہے. السریشن ہے، لوگوں کو خارش نہیں ہو جاتی، ایگزیما اور سکیبیز وغیرہ، اس کے لیے بھی بہت اچھی. تو ہم نے اس لیے اس کو پورا رکھا ہے سکن سمیت، کیونکہ اگر سکن اس کی اڑا دیں، سکن پہ چھلکا ہوتا ہے موٹا، وہ چھانے تو سب نکل جاتی ہے. اگر ہم اس کو ختم کر دیں، اس میں نہ شامل کریں، تو سکن کے لیے اس کا فائدہ کم ہو جائے گا. ہم نے اس سینس میں اس کو پورا رکھا ہے، اور وہ کسی طور پہ بہت باریک نہیں ہوتی سکن والی. اس کو چھاننے سے پھر وہ اس میں موٹا پن آ جاتا ہے. لہٰذا ناک میں ڈالنے کے لیے اس کو ایک دفعہ چھان لیں، تاکہ اگر کچھ موٹے ذرے ہیں تو وہ ایک سائڈ پہ ہو جائیں، ان کو واپس ڈبی میں ڈال دیں. اور جو باریک پاؤڈر ہے اس سے اب آپ چٹکی لے کے ناک میں ڈالیں. تو مثلا اگر آپ کا گلا خراب ہے تو آپ ایک ایک چٹکی دونوں میں ڈال کے مکس کر کے اور اس پانی کو ناک میں انڈیل دیں ادھر بھی، اور دوسرا چمچ لے کے دوسرے میں ڈال کے ناک کو نیچے سے ذرا بند کریں، اور جیسے اوپر چڑھاتے ہوئے، یعنی اس طرح ناک کو پریس کریں کہ وہ قطرے سارے کے سارے اوپر چلے جائیں اور پھر حلق میں اتر آئیں. ان کو حلق میں آنا ضروری ہے. بعض دفعہ ایک طرف سے لوگوں کا ناک بند ہوتا ہے، یا ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے، ڈی این ایس کا پرابلم ہوتا ہے، ایس بنا ہوتا ہے ہڈی کا، جو سینٹرل بون ہے نا، یہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ جا کے ٹکرا رہی ہوتی، تو جاتا نہیں اندر. پھر ایسے میں اس طرح ناک کو ذرا پھیلا کے تب چڑھا لیں. مثلا اگر آپ نے ایک دفعہ ادھر بھی ڈال دیا پھر ادھر بھی ڈال دیا، اس طرح کرنے سے دیکھا کہ حلق میں ایک طرف سے تو قطرے آئے ہیں مگر دوسری طرف سے نہیں آئے، تو اس میں تھوڑا سا پانی اور دوائی کے ساتھ ملا کے ناک کو تھوڑا سا نتنا پکڑ کے کھول لیں اور پھر اس میں ڈالیں، اور پھر اوپر سے پریس کر کے، تاکہ وہ ادھر سے بھی حلق تک قطرے پہنچ جائیں. جب تک حلق میں قطرے نہیں اترے، دوا کا پروسیجر کمپلیٹ نہیں ہوا، آپ کو آرام نہیں آئے گا. حلق میں قطرے آنا ضروری ہیں. اسی طرح سر درد کے لیے ہم بلیک سیڈ آئل کے ڈراپس دیتے ہیں، تو وہ جو ڈراپر ڈالتے ہیں بلیک سیڈ کا ناک میں، تو اس کے بھی قطرے حلق میں آنے ضروری ہیں. جن کا ایک طرف سے قطرہ آیا دوسری طرف سے نہیں آیا تو ہیڈ ایک کا آرام نہیں آئے گا. اگر دونوں طرف سے قطرے حلق میں اتر آئے تو پھر آپ اپنا سر بھی سیدھا کر لیں. جب حلق میں آ جائیں قطرے سیدھے ہو جائیں اور لیٹے نہیں، چلیں پھریں. اب آپ دیکھیں گے جن کو سائنوسائٹس ہوتا ہے ان کے لیے بھی بلیک سیڈ آئل 100% علاج ہے. کچھ اور نہ بھی کریں تو بھی وہ 3 مہینے میں ٹھیک ہو جائیں گے. once in a day، ڈیلی آپ ڈالیں، چھٹی نہ کریں، ناغہ نہ کریں. سائنس بھی ختم، سائنس ہی کی وجہ سے سر میں درد ہوتا ہے، سر درد بھی ختم، آپ کا پیسج سارا کلیئر ہو جائے گا، گلا سارا صاف ہو جائے گا. یہ آپ کے روز کی الرجیز آپ کی ختم، کوئی اینٹی الرجی کی ضرورت نہیں رہتی. پھر 3 دن کے بعد ہی اینٹی الرجی ختم ہو جاتی ہے، یعنی اینٹی الرجی لینے کی ضرورت نہیں رہتی. تو ناک میں ایسے طریقے سے ڈالیں، 10 ڈراپس ڈالنے ہوتے. بلیک سیڈ آئل کے بھی 10 ڈراپس ڈالیں گے تو وہ پورا پیسج کور کر کے اور پھر تھروٹ میں اتر سکے گا. جیسے گلے میں آئے آپ سیدھے ہو جائیں اور اس کو تھرو کریں. جو بلغم آئے، گلے میں ریشہ آئے، اس کو ایسے کھینچ کے اس کو اسپٹ کریں. اسی طرح ناک میں آئے گا، آپ کو لگے گا نزلہ جیسے بہہ رہا ہے، تو وہ آپ ناک کو بھی صاف کریں، چلتے پھرتے رہیں اور گلا اور ناک صاف کرتے رہیں. تھوڑی دیر میں آپ اچھے خاصے ہلکے پھلکے ہو جائیں گے، سر درد ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، بس ٹیشو سے ذرا سا صاف کر لیتے، گند پھر اندر کا اندر ہی رہ جاتا ہے، تو ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا. تو یہ پورا طریقہ ہے اس کا، سر درد کے لیے، یہ سائنس کے لیے، یا ٹانسلائٹس کے ڈراپس کستل باری کے ڈالنے کے لیے. اس کے علاوہ جیسے کستل ہندی ہے، تو کستل ہندی کن کن بیماریوں میں استعمال ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ ذات الجنب ہوا تھا. ذات الجنب کہتے ہیں وہ لنگس میں ایک انفیکشن ہو جاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ایک بوائل بن جاتا ہے، پھوڑا بن جاتا ہے پس کا. اس سے لنگس اتنے ہارڈ ہو جاتے ہیں کہ سانس لینا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں انسان دنوں نہیں گھنٹوں کا رہ جاتا ہے. اب وہ سانس نہ آئے تو انسان کیسے زندہ رہے؟ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قسط الہندی میں ذات الجنب کا علاج موجود ہے، یعنی اس سے شفا موجود ہے. آج تک دنیا میں کوئی اینٹی بایوٹک ایسی نہیں بنی، کوئی دوا ایسی نہیں بنی جو ذات الجنب یا برونکیٹسس کا علاج کر سکے. برونکائٹس کا تو علاج ہے، برونکائٹس ڈفرینٹ چیز ہے، برونکیٹسس ڈفرینٹ چیز ہے. یہ لنگس کے پھوڑے کا نام ہے، جس سے پھوڑا وہ لنگ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ سانس نہیں آتا، مریض کی ڈیتھ بہت جلدی ہو جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ تکلیف ہوئی ذات الجنب کی، تو انہوں نے حضرت ام سلمہ اور غالباً حضرت حفصہ تھیں، مجھے دوسرا نام بھول گیا، تو انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک میں ہم قسط الہندی ڈالتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کا علاج موجود ہے. جب وہ لے کے آنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا کہ نہیں ڈالنا، کیونکہ ایک تو اس کا اب مجھے نہیں پتا انہوں نے کس لیے منع کیا ہوگا، ناپسندیدگی کی وجہ سے، یا اس کا کوئی حدیث میں ذکر موجود نہیں ہے، بس اتنا سا ذکر ہے. تو انہوں نے اشارے سے منع کیا کہ نہیں ڈالنا، لیکن حضرت ام سلمہ نے کہا کہ یہ تو اس وقت مریض ہیں، بیمار ہیں، اس وقت ہمیں ان کی بات نہیں ماننی، تو لہٰذا دونوں نے مل کے ان کے ناک میں ڈال دیا. تو جب ان کے ناک میں ڈالا، بڑی مزے کی حدیث ہے، تو کہنے لگے کہ اب اس گھر میں کوئی نہیں بچے گا، سب کے ناک میں ڈلے گی. تو سوائے میرے چچا عباس کے، حضرت عباس ہیں بہت اونچے لمبے چوڑے تھے، تو بس ان کے سوا سب کی ڈالی جائے گی. کیوں اگر آپ بھی کبھی کریں گے نا تجربہ، تو آپ کے مائنڈ میں بھی یہی بات آئے گی کہ دل کرتا سب کو ہی ڈال دو. وہ اتنی کڑوی اور اتنی اسمیلی ہے کہ دل نہیں چاہتا مریض کا بھی، کتنی بھی تکلیف ہو. تو بس یہ ایک ایمان کی بات ہے کہ جن لوگوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہوتی ہے وہ انہی کو ڈلوانا نصیب ہوتا ہے، اور جن کی شفا نہیں لکھی تو وہ نہیں ڈلوا سکتے، کہتے نہیں بہت سوری بڑی کڑوی ہے، نہیں کھائی جاتی یا نہیں پی جاتی یا نہیں ڈالی جاتی. تھائرائڈ کا علاج ان دونوں چیزوں میں موجود ہے. جن لوگوں کا مزاج گرم ہے، گرم سے مراد ہاتھ پیر جلتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھانے کو دل کرتا ہے، جرسی پہننے کا کوئی وہ موڈ نہیں ہوتا، پاؤں بھی ٹھنڈے فرش پہ اس موسم میں بھی رکھ لیتے ہیں، ہم تو سوچ نہیں سکتے. تو ایسے لوگ جو گرم مزاج ہیں وہ قسط الباری کا استعمال کریں. اور جن کو سردی بہت لگتی ہے، ہر وقت کور کر کے رکھتے ہیں، اور یعنی بس چلے تو شاید ناک بھی کور ہی کر کے رکھیں، اتنا ٹھنڈ لگتی ہے، ایسے میں قسط الہندی استعمال کریں تو آپ کی سردی بھی ختم کر دے گی. اس کا طریقہ مختلف ہے. بیماریاں گنوا دیتی ہوں، بار بار نہیں بتاؤں گی. مثلا پیریڈز کے پرابلم، آپ خواتین ہیں تو مینسٹرل پرابلمز کیسے بھی ہوں، پیریڈز کم آتے ہیں یا زیادہ آ جائیں تو ختم نہیں ہوتے، ختم ہو جائیں تو واپس نہیں آتے، irregularity ہے نا. اسی طرح بہت ہیوی آتے ہیں، یا استحاضہ کا پرابلم ہے، یا بہت لائٹ آتے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں، مینسز ہیں کئی مہینے سالوں نہیں آتے. اس کا علاج قسط الہندی میں. اسی طرح جن لوگوں کے ایگز نہیں بنتے، ایگز اممیچور ہیں، اس کی وجہ سے انفرٹیلیٹی ہے، بچے نہیں پیدا ہوتے، کہتے ہیں کہ ایگز آپ کے ویک ہیں اس لیے بچہ نہیں ہو، آپ قسط الہندی استعمال کریں 3 مہینے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 ہفتے استعمال کریں، ریگولر ناغہ نہ کریں، 3 ہفتے مسلسل لینے کے بعد 1 ہفتہ پھر چھوڑ دیں. یہ کیوں چھوڑا ہے؟ تاکہ آپ کا امیون سسٹم خود کام کرے، اب عادی نہ بنے آپ کسی دوا کا. پھر 3 ویکس یوز کریں، پھر 1 ویک چھوڑ دیں. کوئی اسٹیرائڈ ایسے دے سکتا؟ ایک دن آپ چھوڑ نہیں سکتے اسٹیرائڈ، ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بھی آپ کے لیے ایک وہ ہے کہ جب ہفتہ چھوڑتے ہیں تو آپ کو یہ بھی کنفرم ہو جاتا ہے کہ اسٹیرائڈ نہیں ہے. لوگ پوچھیں آپ کی دوا میں اسٹیرائڈ تو نہیں ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اس کو دوائی نہ دوں. میں نے تو آج تک الحمدللہ دیکھا بھی نہیں اسٹیرائڈ ہوتے کیسے ہیں، کس شکل کے ہوتے ہیں، اور اسی لیے نہیں دیکھتی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے. تو جو قسط الہندی ہے اس کو یعنی 3 ویکس لینا ہے، 1 ویک ڈراپ کر دینا. اسی طرح اگر قسط الباری آپ کسی چیز کے لیے لے رہے ہیں، جیسے تھائرائڈ وغیرہ کے لیے یا کسی اور پرابلم، انڈائجیشن، IBS اور سارے پرابلمس، تو پھر آپ یا آنتوں کی انفیکشن یا جو انٹسٹائنس میں جیلی ٹائپ بن جاتا ہے نا، کیا نام اس کا، ریکٹم سے پہلے انٹسٹائن میں، لارج انٹسٹائن میں، جو نام اس کا بائی چانس میرے ذہن سے نکل گیا بیماری کا، تو اگر وہ پرابلم ہے وہ تب ٹھیک ہو جاتا ہے. ابھی آ جاتا ہے تھوڑی دیر میں نام میرے ذہن میں، اصل میں ٹائم دیکھا تو میں کنفیوز ہوگی کہ ٹائم تو پورا ہو رہا ہے اور اب مجھے وہ نام ہی بھول گیا اس کا ٹائم دیکھ کے. خیر، آپ
ہندی پیٹ کی خرابی ہو یا آپ کے جو آلات بول یعنی گردے کی خرابی میں بھی ہم کستل ہندی استعمال کراتے ہیں. راز کی بات یہ ہے یعنی اگر گردے فیل ہو جائیں تو کستل ہندی ان کی سردار دوا ہے, سب سے میجر میڈیسن. لیکن رینل فیلئر کے لیے ہم اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کے بچے کا پیشاب بھی پلاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں اس کی ایج کیا ہونی چاہیے, وہ صرف دودھ ہی پیتا ہو, گھاس تو نہ کھاتا ہو, تو اس کی کوئی ایج نہیں ہے. جب وہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو وہ بچہ ہی ہے نا, جتنی ایج بھی ہو جائے, جس کی وجہ سے اس کا دودھ آ رہا ہے وہ بچہ ہی ہے. تو اس کے بچے کا پیشاب اور دودھ دونوں ہم مزن بھی ملا کے پلا سکتے ہیں, اور اگر ایک حصہ پیشاب ہے 3 حصے دودھ ہے تو اس طرح بھی پلایا جا سکتا. اب اس کے لیے بھی ایمان چاہیے نا. آپ کہیں گے کیسے پیشاب پیئیں, وہ تو حرام ہوتا ہے, ناپاک ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی یا اونٹ کا دودھ پیشاب یا پخانہ اس کا ناپاک نہیں ہے. قرآن پاک میں آتا ہے نا, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا. تو دوسری احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اونٹ آگ سے پیدا کیے گئے. ابھی اس پہ تو کوئی ریسرچ ہی نہیں آئی کیملز پہ. آپ سائنٹسٹ پیدا کریں نا, یعنی بچوں کو سائنٹسٹ بنائیں. اس وقت امت کو سائنٹسٹ کی ضرورت ہے جو ریسرچ کریں. پتہ چلے پولیو کے ڈراپس میں کیا ہے, کیوں پلا رہے ہیں ہمارے بچوں کو. پتہ چلے کہ یہ جو 6 بیماریوں کے ٹیکے لگا لگا کے بچے بڑے کر رہے ہیں, بچے کمزور اور بیمار اور آگے انفرٹائل ہو رہے ہیں. آخر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو ریسرچ کریں نا. ہمارے یہاں تو کوئی نہیں کرتا ریسرچ, ہم بس لے لیتے ہیں جو کوئی دے, کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں. گھروں میں گھس گھس کے, اسکولوں میں گھس گھس کے, پورا گھیرا کر کے, جی اب تو بغیر ڈراپس کے کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا. آپ گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آ جاتا ہے, آپ یعنی ہیلتھ منسٹری آف ہیلتھ سے آپ کو آرڈر آ جاتا ہے کہ بچوں کو ڈراپ ضرور پلانا. بھائی پانی تو آپ پلا نہیں سکتے, ڈراپس کیوں پلاتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا کوئی طریقہ کامیاب نہیں ہوا مسلمانوں کو کم کرنے کا. اب یقین مانے میری کلینکل پریکٹس میں سب سے زیادہ وہ لوگ آتے ہیں جن کے بچے پیدا نہیں ہوتے. اب ینگ جنریشن کے بچے نہیں ہو رہے, انفرٹائل ہو گئے. یہ جب سے اس کی کثرت ہوئی ہے تب سے زیادہ ہوا. تو اس پہ کوئی ریسرچ کرے نا. کون کرے گا؟ ہم نے تو سائنٹسٹ نہیں بنائے بچوں کو, سائنٹسٹ بنائے. ریسرچ کرنا سکھائیں, اور جب ریسرچر بنیں گے, سائنٹسٹ بنیں گے, تب ہمیں پتہ چلے گا کیا حلال ہے کیا حرام ہے, کیا چیز ہمارے فائدے میں تھی, کیا ہمارے لیے نقصان دہ تھی. تو بہرحال دوائیں تو بہت ساری ہیں. تلبینہ ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مریض کو ریکمینڈ کرتے تھے, اور کسی بھی بیماری میں آپ تلبینہ لینا شروع کر دیں, آپ بہت جلدی اس بیماری سے نجات. ہم گردے کے مریضوں کو بھی تلبینہ ضرور کھلاتے ہیں. اچھا دودھ جو ہے اونٹنی کا کچا ہو, تازہ ہو, اپنے سامنے نکلوائیں, بالٹی کا رکھا ہوا مت لیں. یہ چیز بتانا ضروری ہے اس سے پہلے کہ آپ کے فیملی میں یا فرینڈس میں کوئی ایسا ہو رینل فیلئر کا پیشنٹ, اور آپ اس کو ریکمینڈ کر دیں اور وہ جا کے بالٹی کا ہی لے لے کہ چلو ہے تو صحیح میں دودھ تو اونٹنی کا ہی کہہ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے اس کے اندر گندا پانی ملا ہوا ہو یا بہت پاسی پرانا ہو, تو وہ اور بیمار ہو جائے گا مریض. جس کے پیٹ میں پانی ہے, ایسائٹس کا پیشنٹ ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں جی اس کا پانی نکلوائیں. آپ اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے پلا دیں, آپ یقین مانے تھوڑی دیر میں ایسا پیشاب آئے گا سارا پانی خود ہی نکل جائے گا. 3 دن میں پانی نکلتا ہے ایسائٹس کا. ڈاکٹر تو 3 دن ویسے ہی جمع کر کے رکھتے ہیں اس کو ہاسپٹل میں کہ جب بھی 4-5 دن بلکہ رکھتے ہیں کہ 5 دن لگ جائیں گے ایسائٹس کا پانی نکالتے, اور کتنا تکلیف دے, 5 دن میں جیب بھی خالی کر دیتے ہیں. وہ کتنا نقصان دہ, مطلب وہ کتنا پینفل ہے ایک میڈیوکر کے لیے. تو اتنا آسان, آپ اونٹنی کا دودھ آپ یعنی 100-200 کا آپ دودھ لیتے ہیں, اصل میں وہ تھوڑا دیتے نہیں ہیں. 150 روپے کلو اگر ملتا ہے فرض کریں تو وہ کلو سے کم نہیں دیتے. ہاں تھوڑا بھی لینا تو کہیں گے ہمیں 100-150 ضرور دو, ہمارا باقی تو ضائع جائے گا نا. تو یہ ہے پرابلم. جن لوگوں کے ڈائلسس ہو رہے ہوتے ہیں, میں پھر ایک دفعہ بتا دیتی ہوں اس سے پہلے کہ پھر آپ کے سوال آئیں یا کچھ, جن لوگوں کے ڈائلسس ہو رہا ہوتا ہے تو ان کو ہم تھوڑی مقدار میں دودھ پیشاب شروع کراتے ہیں. یعنی مثلاً آدھے کپ سے بھی کم سے شروع کراتے ہیں. پھر جیسے جیسے ان کو یورین آنا شروع ہوتا ہے, ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے, ان کو یورین آنا شروع ہوتا ہے, اسٹول پاس ہوتا ہے, تھوڑا سرکولیشن ہوتی ہے, تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں. پھر ½ کپ, پھر پونا کپ, پھر 1 کپ, پھر 1.5 کپ, پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے بڑھاتے 2-2.5 کپ تک بھی لے جاتے ہیں, یا 2-2.5 گلاس تک لے جاتے ہیں. اور عام وہ پیشنٹ گردے کے
جن کے گردے فیل تو ہو رہے ہیں مگر ابھی ڈائلسس شروع نہیں ہوا، وہ پہلے ہی دن 1 1.5 2 گلاس پی سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ڈائلسس والوں کو زیادہ لکوڈ نہیں دینا چاہیے کیونکہ ان کو ریکمنڈیشن ہی ایسی آتی ہے، تو ہم اس میں وہ نہیں چاہتے کہ کوئی خدا نخواستہ کوئی پرابلم ہو ان کو۔ تو جن کے ڈائلسس شروع نہیں ہوئے لیکن رینل فیلئر ہے، ڈائگنوز ہو گیا، ان کو یہ شروع کرا دیں انشاءاللہ۔ اب یعنی تھوڑے دنوں میں رزلٹ دیکھتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ الہندی دیں۔ میں نے جتنے لوگوں کا علاج کیا، میں نے اب صرف ایک پیشنٹ ایسا ہے جس کو میں صرف ہندی اور اونٹنی کا دودھ اس پہ رکھا ہوا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کتنے دن میں ٹھیک ہوتا ہے، لیکن باقی جتنے لوگوں کا میں نے علاج کیا، ہومیوپیتھک میڈیسن بھی دی ہے ساتھ میں، اور اونٹنی کا دودھ اور پیشاب ملا کے، اور تیسرے نمبر پہ کچھ ہندی۔ تو الحمدللہ وہ 2 مہینے میں ٹھیک ہو گئے سب، اللہ کا شکر ہے۔ اسی طرح لیور کی پرابلمز ہیں، لیور ڈیزیزز کے لیے سب سے پہلے چینی بند کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جگر ہیلدی رہے، ٹھیک رہے، تو میٹھا بند کرتے ہیں۔ وہ میٹھا جس کے اندر چینی ڈالی جاتی ہے، وہ آئس کریم جس میں چینی ہوتی ہے، وہ ڈرنکس، وہ یعنی جوسز جن کے اندر چینی، ہم فریش فروٹ لے کے بھی یا ملک شیک بناتے ہوئے بھی اتنی ساری چینی ڈال دیتے ہیں تاکہ تھوڑے فروٹ سے زیادہ بن جائے، تو چاہے جگر خراب ہو جائے، چائے میں چینی بند کر دیں، کیونکہ ضروری پینی ہے کہ چینی نہ ڈالنے کا، تھوڑا سا شاید ڈالیں۔ پر یہ اتنی وسیع ہے یعنی فیلڈ، اگر مجھے ایک چیز دی جاتی ہے نا تو پھر آپ کو زیادہ مزہ آتا ہے، 3 چیزیں دے دی تو پھر مجھے تھوڑا تھوڑا بتانا پڑا، تو میں پھر آپ کو اس کو زیادہ اس طریقے سے بتا پاتی۔ جی تو چلیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت یاب رکھے، آپ کے گھر والوں کو، ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ محفوظ رکھے دشمنوں کے شر سے، اور ہر قسم کی بیماریوں سے، اور ہر قسم کی دواؤں سے، اور جو نیچرل چیزیں اللہ نے اگائی ہیں ان سے ہم علاج کریں اور شفا پا جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم ساری امت مسلمہ کی تکالیف کو دور فرمائے، ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بیماریوں، مشکلات اور تکلیفوں سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔